عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ دی پاک بارگاہ دے اندر مولا کائنات اج دے جمعۃ المبارک دے اندر ساری حاضری نو قبولیت دا شرف عطا فرمائے۔ زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت پہچان والی، اور حشر سرکار دی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے۔ ہر دو جہاں دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرمائے، عزت اور کامیابی نال بہرہ مند فرمائے۔ بزرگوں دوستو، کچھ جمعے پہلا بندہ ناچیز نے سید شہزاد الحسن شاہ صاحب قبلہ دے متعلق خانے والی ملان دی خرافات دا رد کردیا ہویا مسئلہ یزید نو او دی حقیقت نو آشکار کیتا، جس دا جواب تقریباً غالباً منگل والے دن شام نو مولوی خانے والی نے اپنی فیس بک تے چڑھایا۔ اج دے جمعۃ المبارک دے اندر ناچیز خانے والی ملان دا جواب الجواب پیش کرے گا، اور ملا نے جواب دے کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ ہٹ دھرم ان دا جواب جو ہے 49 منٹاں دا، مکار جاہل اہل سنت دے بنیادی اصول و عقائد تو ناواقف، حقائق دین تو نابلد بندہ ہے، جس طرح کہ میں انہیں تواڈے سامنے ظاہر کراں گا، اور وہ انی صلاحیت نہیں رکھدا کہ وہ کتاباں نو سمجھ سکے، اردو نو ہی سمجھ سکے۔ جواب دیندیاں شروع وچ انہیں سب تو پہلا آکھیا ہے، لو جی انہیں مینوں دجال آکھیا ہے، مینوں مکار آکھیا ہے، مینوں انہیں جاہل آکھیا ہے، مینوں گالاں دتیاں نے۔ تیرا جواب اس اساں الحمدللہ کدی کسی نو گال نہیں کڈی، جے کتے نکلی ہے تو رب سانو معافی دے، لیکن تو اپنا جواب سن، اپنا سوال دوبارہ سن، گلاں وچ تیری ہیری پھیری تیرے دجل اور مکاری دے اوتے صاف دلیل ہے۔ اہل سنت و جماعت دے اجماع نو، اہل سنت و جماعت دے بنیادی اعتقادات نو مروڑ کے پیش کرنا، غلط پیش کرنا، یہ تیری جہالت اور لا علمی دی دلیل ہے۔ کتاب تیرے سامنے پئی ہوندی، خود کتاب دے وچوں پڑھ کے جو لکھیا ہوندا ہے او دا الٹ بیان کر دیندا ہے۔ تیرا وس دین ہے ہی نہیں، تو دجال تے مکار آدمی ہے، جو گھسی پھسی لولی لنگڑی روایت ہوندی ہے، نہیں ویکھنا شیعہ کڑی ہے، نہیں ویکھنا نسے سری دے خلاف ہے، نہیں ویکھنا اللہ دے قرآن نال ٹکراندی ہے پئی، اونوں چوک کے پیش کر دینا، نہیں ویکھنا یہ نتیجہ کی نکلنا ہے۔ تو تے وہ جڑا کروڑ روپے دا پلاٹ لیا ہی نا، بہتر ہے وے مدرسے دی بجائے اتنے کباڑ خانہ کھول لے۔ تیرے علم نالوں دی مناسبت بھی ہے، لولیاں لنگڑیاں روایتاں پیش کرنا ہے، جید تے ردی دا فرق نہیں جاندا تو، جید سند نو ردی کہہ دینا ہے، ردی نو پھڑ کے تے بطور سند پیش کرنا ہے، بطور اعتقاد پیش کرنا ہے۔ تو کباڑ خانے دی دکان کھول لے، ٹوٹا پجا مال اتنے لوگاں دا لے کے ویچیا کر، دین تیرا کام نہیں، تو ممبر رسول نو معافی دے، خدا دا نہ ہی۔ اپنے میرا مشورہ ہے تینوں، اور میرا یہ مشورہ تیری آخرت دی بھلائی واسطے بھی،
نہ آپ برباد ہو نہ امت مصطفیٰ نو برباد کر، تیرا کام ہی نہیں ممبر نال۔ ایسا بدتمیز آدمی جنہوں اینا تمیز نہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اہل سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ بندہ بہ کے اہل سنت نو بدعت کہہ دے گا، اجماع نو انکار بیان کر دے گا، انکار نو اجماع بنا دے گا، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میں صرف اور صرف تیرا جواب الجواب ایک شعر بنتا ہے بس۔ ڈھیٹ اور بے شرم بہت دیکھے ہیں ہم نے، ڈھیٹ اور بے شرم بہت دیکھے ہیں ہم نے، پر سب پہ سبقت لے گئی ارے بے حیائی آپ کی۔ تیرے ورگا بے حیا نہ ویکھیا اسی دنیا چ، ایڈی دیدہ دلیری ہے، پہلا گل کرے گا پھر مکر جائے گا۔ مومن دا کام ہوندا ہے غلطی دے اوتے متنبہ ہو جائے تو معافی مانگ لیندا ہے، آندا میں غلط تھا ہن بھائی میں ٹھیک ہو گیا، نہ مکر جائے گا کہ میں گل کیتی نہیں۔ تو ہن ہی دیکھو گے انشاءاللہ العزیز تو ہاں حیران رہ جاؤ گے کہ یار ایڈا وڈا جید عالم ہے، واقعی انج دے علماء ہی متھا لا سکدے نے مفکر اسلام امام الغیرت نال۔ اللہ اکبر۔ شروع مظلوم بن کے لوگاں دی ہمدردی لین دے، گالاں کڈیاں نے، گالاں کڈیاں۔ ایک مظلوم ہوندے نے انہاں تے ظلم کیتا جاندا ہے، واقعی ظلم ہویا ہوندا ہے۔ ایک وہ ہوندے نے جڑے ظلم کردے نے تے آپ ہی مظلوم بن کے بہ جاندے نے، کوفے والےاں وانگوں۔ یہ وہ مظلوم ہے دوسری قسم دا۔ اگر تو تقریر وچ آکھیا سی گالاں او کڈدا ہے جنوں کو دلیل نہ ہوئے، میں تو جزی گل کیتی سی، کلی کیتی نہیں سی۔ سخت کلام وہ بھی کردا ہے جدوں کسی جاہل نال مخاطب ہوندا ہے، دلائل دے کے حقائق سمجھا کے بھی اگلے نو سمجھ نہ آئے، اگلا ضد اناد اور ہٹ درمی دے اوتے برقرار رہے، پھر بھی غصے نال گال آ جاندی، سخت الفاظ آ جاندے نے۔ تو دوسرے طبقے چوں ہے، اساں دوسری گال کڈی دے نو۔ اور الزام رکھے سو میرے تے، انہیں نبی پاک دے صحابہ نو بے غیرت آکھیا، انہیں کہ نبی پاک دے بارے آکھیا کہ حضور نے صحابہ نو فرمایا گلی ڈنڈا کھیڈو۔ میرے پورا بیان نیٹ تے پہ ہے، اگر ایک جملہ بھی انجدہ وکھا دیں سر لواواں گا۔ ایسا کافر بندہ ہے تو کسی مسلمان الکفر دی نسبت کرنے والا مسلم شریف دی صحیح حدیث دے مطابق خود دائرہ اسلام چوں باہر ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جنہیں میرے تے جھوٹ بنیا ان دا ٹھکانہ دوزخ ہے، تے تو میرے اتنے حضور دے اتنے جھوٹ بنن دی تہمت لائی ہے، تین شرم نہیں آئی؟ اور گلا ایڈا ہے قاسم نانوتوی جیسے گستاخ رسول نو، قاسم نانوتوی جنہیں لکھیا ہے کہ نبی پاک تو بعد نبی پیدا ہو بھی جائے تے حضور دی خاتمیت کوئی فرق نہیں ہوندا، ایسے کافر جدے تے اعلی حضرت بریلوی دا فتوی ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، انہوں کہہ رہا ہے کہ اکھے قاسم نانوتوی صاحب، نانوتوی صاحب طارق جلیل دنیا جان دی ہے ہجڑے ممبر رسول دے اوتے تماشا بنایا انہیں دین مصطفیٰ نو، کافراں دی محبت دے سبق پڑھاندا ہے ممبر تے بیٹھ کے مسلماناں نو۔ ایسے دلے دے بارے انہوں آندا ہے طارق جمیل صاحب۔ او کتیا جدو سنیاں دے راہبراں نو لان تان کرے گا تے ظاہری بات ہے پھر بےمانہ تے بد مذہباں تے اہل ہوا نو ہی صاحب کہنا ہی نا۔ مینوں آندا ہے کہ حضور نے فرمایا شرار امتی اجراؤہم صحابی، اجراؤہم صحابی، اجراؤہم علی صحابی۔ امت میں بدترین لوگ وہ ہیں اجراؤہم علی صحابی ہوتا ہے۔ کھانے والی صاحب کباڑ خانہ کھول لو، حضور نے فرمایا میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ پر جرت کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور میں ثابت کراں گا کہ تو جرت کی تھی یا نبی پاک دے صحابہ تے، اور حدیث تیرے تے منطبق ہوندی۔
میں یہ آخیا سی کہ اگر کربلا تو پہلا یزید نو فاسق آکھیے، زانی شرابی آکھیے، اندے دے نتیجے بہت بھیانک نکلتے ہیں. انج کہ یار کدے نال زنا کر دو، وہ تفصیل پچھلے موضوع موجود ہے. جدو میری تفصیل سنی سو تے اکھاں کھلیاں نے، چانن ہویا تھوڑا جہا، تے آندا نہیں میں تے پہلا زانی آکھیا ہی نہیں سی، میں تے زانی آکھیا ہی نہیں سی. چلو ٹھیک ہے، شکر ہے، ایک تے منی. حالانکہ یہ بھی انہیں چٹا جھوٹ بولے. ایک ہوں تھوڑا جہا رنگین جھوٹ، ایک ہوں چٹا جھوٹ. چٹا جھوٹ بولیا کہ میں تے زانی آکھیا ہی نہیں، حالانکہ اسی ثابت کریں گے انہیں زانی آکھیا. دوسرا، میں ایک قول جڑا ہے اندا کہ کربلا تو پہلا صحابہ کرام جڑا بیعت کر لئیے کئیاں نے، یہ آندا بھی یہ تے آندے نے بیعت کیتی نہیں نا، اسی آنے ہیں کئیاں کیتی ہے جنہ. یزید فاسق نہیں سی، زانی شرابی نہیں سی، اس طرح دا کوئی معاملہ نہیں سی، افضل و مفضول دا مسئلہ سی. ٹھیک ہے، یہ آندے نے وہ زانی سی، وہ شرابی سی. اساں یزید نو پہلا زانی شرابی کہن نال جو نتائج نکلدے نے مقدمات ترتیب دے کے، تے میں وہ نتائج سامنے رکھے یار اے خرابیاں لازم ہوندیاں نے، لہذا کہنا نہیں چاہیے. تے میں تے تیرے کلام تو لازم آن والیاں خرابیاں نو مقدمات نال ترتیب دے رہا، تے او مقدمات میں بنائے نے تینوں سمجھان واسطے. اور جو بیان کر رہے ہیں نتیجہ وہ تیرے کلام دا نتیجہ ہے اور تیرے حواریاں دے کلام دا نتیجہ ہے. اس نتیجے دے اوتے جو فتویٰ صادر ہونا ہے، جویں تو آکھے کہ تو کافر ہو گیا ہے گل کرن نال، میں تیرا نتیجہ بیان کیتا ہے. جو نتیجے دے اوتے فتویٰ صادر ہونا ہے وہ میرے تے نہیں، حقیقت ہے تواڈے ال جا رہا ہے. وہ اگر وہ میرے تے صادر ہونا ہے تے اسماعیل دیلوی نے جڑا رسالہ یک روزی دے اندر آکھیا سی امکان کذب باری ممکن ہے، محال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے پر کسی مصلحت نال نہیں بولدا. اعلی حضرت بریلوی سرکار نے انہاں خبیثاں دے اس جملے دے اتے جو بھیانک نتائج نکلتے سن، اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 15 بیان فرمایا. میں بیان کرنا، اگر تم ماں دا دودھ پیتا ہی تو لا فتوی اعلی حضرت دے اتے کفر دا. دیوبندیاں آکھیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے پر خدا جھوٹ بولدا نہیں. کیوں؟ یا تے وہ نہیں بولدا اپنا اس واسطے کہ رب سونا بھئی بول سکتا ہے، آکھو بول نہیں سکتا تو پھر شان کٹ دیے، پر بولدا نہیں مصلحت دی وجہ تو، مصلحت دی وجہ تو نہیں بولدا، انج بول سکتا ہے، ممکن ہے کہ بولے. اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے فرمایا کہ کچھ اصول بنتے ہیں انہاں دے اس کلام دے، میں پچھوں پڑھنا. اور لزومی یہ کہ جو بات اس نے کہی عین کفر نہیں مگر منجر با کفر ہوتی ہے، یعنی معال سخن و لازم حکم کو ترتیب مقدمات و تتمیم تقریبات کرتے چلیے تو انجام کار اس سے کسی ضروری دین کا انکار لازم آئے، جیسے روافظ کا خلافت حقہ راشدہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جناب صدیق اکبر و امیر المومنین حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے انکار کرنا کہ تدلیل جمیع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف مؤدی اور وہ قطعاً کفر ہے. یہ کہنا کہ حضرت صدیق اکبر خلافت حقدار نہیں سن، اگر حقدار نہیں سن تو انہوں نے سارے صحابہ اجماع کیتا انہوں دی خلافت دے ہوتے، نتیجہ تے نکل گیا سارے گمراہ سن. ہے گل انہوں نے کی ہے کہ بس اسی خلافت نہیں مانتے، نتیجہ وہ کی نکلتا ہے کہ سارے صحابہ گمراہ سن تے کفر ہے کہ صحابہ دی ہدایت دی گواہی تے قرآن بھی دیتی ہے، میرے مصطفیٰ دی زبان بھی دیتی ہے.
تو آپ فرما رہے ہیں اور وہ قطعاً کفر، مگر انہوں نے صراحتاً اس لازم کا اقرار نہ کیا تھا، بلکہ اس سے صاف تحاشی کرتے، اور بعض صحابہ یعنی حضرات اہل بیت عظام وغیرہم، اللہ اکبر، چند اکابر کرام علی مولاہم وعلیہم الصلاۃ والسلام کو زبانی دعووں سے اپنا پیشوا بناتے اور خلافت صدیقی و فاروقی پر ان کے موافق باطنی سے توافق باطنی سے انکار رکھتے ہیں۔ اس قسم کے کفر میں علماء اہل سنت مختلف ہو گئے، جنہوں نے معال مقال و لازم سخن کی طرف نظر کی، حکم کفر فرمایا۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے انہاں دا ظاہر کفر نہیں ہوندا، لیکن انہاں نو اگر ویکھیا جائے تے انہاں دا نتیجہ پھر جا کفر نکلدا ہے، انہاں دا نتیجہ کی نکل جاندا ہے؟ کفر نکل جاندا ہے۔ تو جڑا اسماعیل دہلوی نے آکھیا ہے وہ لفظ تے کفر نہیں نے، لیکن اس دا نتیجہ تے بہت بڑا کفر نکلدا ہے۔ آپ فرماندے نے جب یہ امر ممہد ہو لیا تو اب ان امام و معموم کے کفریات لزومیہ گنیے، امام کے کفروں کا تو شمار ہی نہیں، اس نے تو صرف انہی چند سطروں میں جو تنزیہ سوم میں اس سے منقول ہوئیں کفری لزومی کی 7 اصلیں تیار کیں، 7 بنیاداں، ہر اصل سادہ کفر کی طرف منجر۔ اعلیٰ حضرت ویکھو فرما رہے نے اصل اول جو کچھ انسان کر سکے خدا اپنی ذات کریم کے لیے کر سکتا ہے۔ یہ دیوبندی آندے نے، انہیں لفظ بولنا ظاہر دا تے کفر تے نہ بنے گا، لیکن فرمایا یہ دا نتیجہ بڑے بڑے کفر بن جاندے، بڑے بڑے کفراں دی بنیاد بن جاندے، ورنہ قدرت انسانی بڑھ جائے گی۔ یہ دیوبندیاں دا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے دیکھو ہزیان اول، اس اصل کے کفروں کی گنتی نہیں، مگر میں اسی قدر شمار کروں جو اوپر گن آیا ہوں، یقیناً قطعاً لازم کہ اس سفیہ کے مذہب پر ایسا بے وقوف جڑا یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ انسان والے سارے کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر ہے، تے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، جی کو خدا جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ شان گھٹ جائے گی، انسان دی بات جائے گی، لہذا آخنا پینا نہیں رب یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا دا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نمبر 1 اس کا معبود کھانا کھا سکتا ہے، کہ بندہ کھانا کھانا ہے، جی کو اللہ کھانا نہیں کھا سکتا تو پھر شان گھٹ جائے گی۔ ہوں اللہ تعالیٰ نو کھان والا آکھنا کفر ہے کہ نہیں؟ پانی پی سکتا ہے، پخانا پھر سکتا ہے، پیشاب کر سکتا ہے، اپنا سما روک سکتا ہے، بصر روک سکتا ہے، دریا میں ڈوب سکتا ہے، آگ میں جل سکتا ہے، خاک پر لیٹ سکتا ہے، کانٹوں پر لوٹ سکتا ہے، وہابی ہو سکتا ہے، رافضی بن سکتا ہے، اپنا نکاح کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے، عورت کے رحم میں اپنا نطفہ پہنچا سکتا ہے، اپنا بچہ جنا سکتا ہے، نیز اس اصل پر لازم کہ خدا نہیں، ہزاروں کروڑوں خدا ممکن ہے۔ آیہ کریمہ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو حق نہیں، ان سب امور کا ثبوت ہذیان مذکور کے ردوں میں ہدیہ ناظرین ہوا۔ فرمایا جڑی انہیں گل کیتی ہے خدا بندیاں والے کام کر سکتا ہے سارے ہی، او دا نتیجہ ہے اینے بڑے کفر نکلن گے۔ ہن کوئی آکھے ویکھو جی خدا اعلیٰ حضرت کہن دے نے خدا مٹی دے تے لمے پے سکدا ہے، خدا بچہ جم سکدا ہے، جما سکدا ہے، خدا ہم بستری کر سکدا ہے، نکاح کر سکدا ہے، تے جیڑا انج اعلیٰ حضرت دے بارے فتوی لائے او کافر نہیں ہونا؟ تینوں شرم نہیں آندی؟ میں تیرے مقدمے دے اوتے، تیرے بولے نظریے جملے دے اوتے میں مقدمات دی تفریح بٹھا کے نتیجہ کڈیا ہے کہ اگر انج مان لئیے تے اے نتیجہ نکلدا ہے تے اے نتیجہ تے بڑا بھیانک تے خطرناک ہے۔ اصل دوم اعلیٰ حضرت فرق اہل اسلام کے عام عقائد تنزیہ و تقدیس کے ان کے نزدیک ضروریات دین سے ہیں سب باطل و بے دلیل۔ اس نامسعود کا وہمی معبود عاجز، جاہل، احمق، کاہل، اندھا، بہرا، ہکلا، گونگا، کھانا کھائے، پانی پیے، پکانا پھرے، پیشاب کرے، بیمار پڑے، بچہ جنے، اونگے، سوئے، مر جائے، مر کر پھر پیدا ہو، سب کچھ روا ہے۔ قدرت، سما، بصر، کلام، مشیت وغیرہ صفات کمال کے ازلی ہونے کا کچھ ثبوت نہیں، وغیرہ وغیرہ اعلیٰ حضرت گن رہے نے کہ اے سارا کچھ اونے جو آکھیا ہے او دا لازمی نتیجہ بنتا ہے۔
وہ دی گل تے سادی ہے ویکھن وچ، لیکن وہ دے وچ اے کفر چھپے ہوئے نے. تو لہذا اے عقیدہ اسی نہیں رکھ سکتے کہ خدا بندیاں والے سارے کام کر لیندا ہے تے خدا واسطے عیب محال نہیں. ساڈا مذہب یہ ہے، ساڈا دین یہ ہے کہ رب وحدہ لا شریک بے مثل و بے مثال ہے اور وہ دی ذات ہر عیب تو پاک ہے. جدوں عیب تو پاک آکھیا اودوں وہ دی ذات دی قدرت وہ دے کوئی نقص نہیں آیا. وہابی آندے نے نقص آ گیا ہے، اسی آنے نقص عیب وچ آیا ہے کہ اس ذات نال جڑن دے قابل نہیں ہویا. اگر کسی بد مذہب اہل ہوا خلاف اسلام قول کرنے والے دے قول دے اوتے تفریعات بٹھا کے مقدمے بنا کے نتیجہ کڈ کے او دے قول نو باطل ثابت کرنا اور او دے بطلان دا انکشاف کرنا، ایک کرنے والا اگر کافر ہوندا ہے یا گمراہ ہوندا ہے یا نتائج دسن والے دے اوتے نتیجے دا حکم لگ جاندا ہے، پھر اعلی حضرت بریلوی تے پہلا حکم لا پھر میرے تے بھی لا لے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15. کہ جی اعلی حضرت تے فتویٰ نہیں لا سکدا پھر سمجھ لے میرے تے فتویٰ لا کے تو کافر ہو گیا. اور اب بخاؤ اندا وہ کلپ سناؤ. میری تقریر سنن تو بعد انہیں جواب اقرار کیتا ہے 14 منٹ 3 سیکنڈ چلاؤ. منے آندا ہے میں نے یزید کو کربلا سے پہلے زانی نہیں کہا. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ کھانے والی کے سینے میں غار ہے. اٹھے کہ نہیں؟ منے آندا ہے میں یزید نو کربلا تو پہلا زانی آکھیا ہی نہیں. میں کدوں آکھیا زانی سی؟ میں تو کتے آکھیا ہی نہیں، میں تو زانی آکھیا ہی نہیں. حالانکہ ویکھی پہلا میں تینوں او کلپ سنانا انہیں آکھیا کہ میں زانی نہیں آکھیا، پھر یہ تقریر سنانا وہ بھی یوٹیوب تے پئی ہے. ایڈا جھوٹا اے دین دا عالم ہو سکتا ہے؟ مصلی رسول دا وارث ہو سکتا ہے؟ ممبر رسول دے اوتے بہن دا حقدار ہو سکتا ہے؟ جیڑا پہلا گل کردا ہے بعد مکر جاندا ہے. تو اگر مسلمان ہوندا تو توبہ کردا. تینوں جدوں میرے دلائل دی حقانیت سمجھ آئی ہے، میں جدوں نتائج کڈے نے تیری اس کبھی بکواس دے، تیرے حواریاں دی کبھی بکواس دے، تینوں سمجھ آیا جدوں تے تو مسلمان ہوندا نا تے تو توبہ کردا. اگر دین نال مخلص ہوندا تے تو توبہ کردا. تو آندا بھائی میں توبہ کرنا یہ گل میں بغیر سوچن تو کر بیٹھا سا، میں اج تو بعد یہ گل نہیں کراں گا. اے سنو اعلان کیا یہ صاحب حوالہ سند اور جن شہروں میں اعلان کیا گیا چند کے نام عطا کریں. ماد اللہ شاہ صاحب نے کہا کہ صحابی زانی کی بیعت کا اعلان کرنے گئے. سید صاحب قبل شہادت یہ زنا کی نسبت یزید کی طرف تم کر رہے ہو، ہم نے تو فاسق و فاجر شرابی کہا تھا جو ثابت کر دکھایا. اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی ہم نے فاسق فاجر شرابی کہا تھا، زنا کی نسبت تم کر رہے ہو. سنیں کلپ کاٹے دا ہوں کہ اسی زانی آکھے ہی نہیں سی. کی آندے اسی زانی آکھے ہی نہیں سی. چل ایتھے ہی مک لینے ہیں جی میں تو مکنا ہے. ان دا مطلب ہے دلائل ساڈے زور ہے، گل ہے کوئی کرنے والی. جھاٹے چ مک رہا ہے، جھاٹے چ مک رہا ہے. تو دیانتدار ہوندا دین وچ توبہ کردا. اے ویکھو ہن اے یوٹیوب دے تے دا کلپ ہے. حسین پاک نے فرمایا لباشیو من یدعو بالقرآن والقلاء ویشرب الخمر ویدعو الصلاۃ. حسین پاک نے فرمایا یزید بھی بیٹھ گیا، کتے لڑاندے، باندر نچاندے، شراب پیندے، زنا کردے، سدیلیاں ماواں بہناں نال نکاح کردے،
کٹوا سکنا ہاتھاں نو لیکن زانی دے ہاتھ ہاتھ سن لیا جی آخیا سو زانی ہوں مکریا ہے مومن ہوں توبہ کردا آندا علم نہیں سی یہو جے نتائج سوچے نہیں سن آج سمجھ آ گئی ہے شکریہ اے گل مان لینے اگلی رہن دے جتھے ایک سمجھ آ گئی ہو نا اگلیاں بھی منے گا تو ہولی ہولی تو ساریاں تو مکریا نہ اے امت نو سمجھ آ لین دے بس تو اپنی ساریاں گلاں تو تساں جن نیم رافضی بنے ہو نا سنیا اپنی ہر گل تو مکرو نہ تے سانو سید نہ آکھیا جے پہلا زانی کہہ کے بعد جانے ہم نے زانی نہیں کہا ہم نے زانی اسی آنے آ جڑی عبارت پڑھی اسی سارا کچھ مننے یزید دے بارے لیکن کربلا تو بعد مننے پلیت ہویا ہے بعد ہویا ہے پھر سارا کچھ ہویا ہے پھر جو مرضی کہے فاسق ہویا ہے فاجر ہویا ہے حدوں بدے ہے ظالم بنے ہیں سب کچھ بنے ہیں اور وہ روایتاں وچ بھی آیا ہے اگلیاں روایتاں پیچھے کھڑ کے صحابہ دے اوتے حرف اٹھا کے کی ثابت کرنا چاہتے ہو تسی مینوں آندا سی میں کیا میں تے موضوع سنا گا یہ عبارات وچ غلطیاں کردا ہے آندا ہاں اسی شکر گزار ہوواں گے جے تو دسے ہنے عبارت جیڑی پڑھی سو اے دے پڑھیا سو یشرب الخمر حالانکہ شرب مصدر سامیا یسمع باب دے پینا او دا مان ہے شراب پیتا اے شرب مصدر نو فعل یفعل فاعل یفعل دے وزن دے اوتے ثابت کر دے میں پھر بھی دا شاگرد پہ جاں گا میں نے جواب چاہتا مفکر اسلام انج دی تحقیق سکھاندے نے تہاڈی تحقیق نو 100 واری سلام ہے اے ہاتھ نے کباڑ خانہ کھول لے کباڑ خانہ تو نہ صرف نحو جو گئے نہ عقیدے جو گئے نہ دین ایمان جو گئے نہ ممبر جو گئے نہ مسجد جو گئے نہ مدرسے جو گئے اگے سنو ہن دسو آندا ہے تو یزید نو زانی آکھے تے صحابہ نو دلہ آکھیا تو کافر ہویا ہن تو زانی آکھیا میں تیرے قول نو بیان کیتا ہے تے نتیجہ کڈیا کہ آ نتیجہ نکل جاندا ہے تے تیرا ہی فتوی تیرا ہی منہ تیرا ہی فتوی تیری ہی ذات اپنا چھتر تے اپنا ہی سر یہ آندے نے کہ نہیں آندے میں ایویں نہیں سی آکھیا چشتی کا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے کھانے والی نے الحمدللہ ایک قدم رکھ لیا انہاں گانوں زنا نکل گیا ہے ہولی ہولی باقی بھی نکلے گا ہاں ہولی ہولی نکلے گا اگے سمجھو آندا ہے تو اعلی حضرت بریلوی سرکار دا فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 وچ جڑا حوالہ پڑھیا ہے او دے وچ اعلی حضرت نے جڑے یزید دے فسق و فجور گنے نے تے تو آکھیا ہے کہ اعلی حضرت نے بعد والے فسق و فجور گنے نے پتہ لگا پہلا نہیں سن عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں اس طرح دے لفظ بول کے تے آندا ہے یہ تو مفہوم مخالف کڈیا اعلی حضرت دے اپنا اس فرمان دا اے مفہوم مخالف ہے تے مفہوم مخالف اعلی حضرت اہل سنت دا مذہب نہیں توبہ استغفر آندا ہے کلام دا مفہوم مخالف کڈنا اہل سنت دا مذہب نہیں پر تو اہل سنت دا مذہب کتنے بہ کے پڑھدا رہیا ہوئے تیرا استاد مرشد کون ہے اہل سنت وچ جے کوئی نیک استاد ہی تے انہوں کیوں بدنام کرنا ہے دنیا وچ بے عزت کرنا ہے فتاوی شامی رد المختار علی الدر المختار مطلب بیان و مفہوم المخالفہ کہ کلام دا مفہوم مخالف کڈنا ہے یا مفہوم مخالف نہیں کڈنا مفہوم مخالف کڈنا ہے یا مفہوم مخالف نہیں کڈنا اے دے بارے انہوں نے پورا باب بنیا ہے فرماندے نے خلاصہ کلام ہے کہ مفہوم مخالف قرآن مجید ہر جگہ تے معتبر نہیں ساڈے نزدیک باقی جے گل کریں اعلی حضرت دے کلام دی تے پورا مطلب اگے آ رہا ہے لأن المفہوم عندنا غیر معتبر فی النصوص والمراد به مفہوم المخالفہ ٹھیک ہے مفہوم مخالف دی گل ہون رہی ہے
اگے مطلب مفہوم التصنیف حجت، مفہوم التصنیف حجت، کھانے والی گنڈیریاں ویچ نعم المفہوم معتبر، نعم المفہوم معتبر عندنا فی الروایات فی الکتب ومنہ قولہ فی انفاء المسائل مفہوم التصنیف حجت، مفہوم التصنیف حجت، مفہوم التصنیف حجت۔ اے شامی سنیاں دی کتاب ہے یا کسی اور دی کتاب ہے؟ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی، اے شامی، اے واحد و فتاوی پرانا فقہ حنفی دا جدے اندر لکھے ہے کہ اذان تو پہلا صلاۃ و سلام پڑھنا پاویں بعد وچ ایجاد ہویا ہے پر ہے بدعت حسنہ۔ دیوبندی یہ فتاوا اپنے مدرسے پڑھاندے نے، اساں انہاں نوں آنے مرو اگر فتاوا من دیو تے اذان تو پہلا صلاۃ بھی من لو تے مرے اے سنیاں دی کتاب ہونے تے ہن تے شک نہیں ہونا چاہیے انہاں نوں، کیونکہ انہاں دا تے سارا دین اذان تو پہلا درود تے ختم دے اوتے کھلوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہن تے کوئی شک نہیں۔ تے فرمایا مفہوم التصنیف حجت لأن الفقهاء يقصدون بذكر الحكم في المنطوق نفيه عن المفهوم غالبا كقولهم تجب الجمعة على كل ذكر حر بالغ عاقل مقيم فإنهم يريدون بهذه الصفات نفي الوجوب عن مخالفها ويستدل به الفقيه على نفي الوجوب على المرأة والعبد والصبي إلخ۔ ترجمہ کردہ رہی بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ مفہوم مخالف خیال یہ تے اہل سنت دا وتیرہ ہی نہیں، اہل سنت دا مذہب ہی نہیں۔ ان دا مطلب ہے تو اہل سنت دا مذہب پڑھیا ہی نہیں، تو اپنے آپ شیعاں دے ذاکرہ وانگو نا نیم رافضی تے تساں ہو ادھے ادھے عقیدے تے روایتاں انہاں نے رکھ دے ہو، اب انہاں نوں جویں آواز آئی اجڑ گئی چوک حسین دی، وہ سمجھدے نے جو ساڈے دل وچ خیال آیا ہے وہ سارا کچھ دین ہے، وہ بس وہ اتنے بیان کرتے ہیں بہ کے لوگاں تے تماشا بناتے ہیں اہل بیت کرام دی عزت دا۔ اس بےمان بھی سمجھے ہے کہ جو میں سوچاں جو میرے ماننے چاہے وہی اہل سنت ہے تے او دے تو علاوہ باہر جو ہے وہ اہل سنت دے خلاف ہے۔ بڑی عجیب گل ہے یار، ایڈا تماشا دین نال کرنا پیا۔ آندا ہے کہ تو آکھیا ساڈے موقف دے خلاف کوئی ایک آیت لے کے آؤ، تے امام مالک لے کے تے آئے نے آیت، امام احمد بن حنبل لے کے تے آئے نے آیت جیڑی پڑھی آ تے تو مننے ہی نہ تے پھر میں کی کراں؟ آیت کنے لکھی ہے؟ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 592، پڑھ کے بھی میں سنائی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یزید کافر ہے، کیوں؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ آپ فرماندے نے اس آیت تو مطلب یہ نکلدا ہے کہ یزید، یعنی آپ فرماندے نے کہ یزید دے فسق و فجور آپ دے نزدیک وہ دا کفر ہے، وہ کافر ہے، تے آپ اس آیت نو پھر وہ دے چسپاں کر دیندے نے، اینو آندے نے امثال وعیدات۔ کی آندے نے؟ امثال وعیدات کہہ لو کہ سزاواں والیاں جیڑیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے، جیڑا بندہ انج دی بدکاری کرے اس آیت نو پڑھ کے آکھو اینے او کام کیتا ہے، اے آیت ادھر چسپاں ہون رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ جھوٹ بولے تے آکھو لعنت اللہ علی الکاذبین دا مصداق ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل اے گل کرن دے اہل سنت دے اتفاقی مذہب دے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اہل سنت آندے نے کہ ہو سکتا ہے جیڑا مسلمان ہے اون دے کول گناہ ہویا ہے جیڑا وہ توبہ کر کے مریا ہوئے، توبہ کر کے، تو امثال وعیدات مشروط با عدم توبہ ہیں۔ آیت اتے اعلی حضرت لکھیے تے ملا تھلے اصول بھی اعلی حضرت لکھیے، ذرا وہ بھی پڑھ لینا سی۔ اساں انے تے نہیں ایک لفظ پڑیا تے ٹر پئے تے بس دعائی پا دیتی، اساں انے نہیں، سارا کچھ ویکھ کے ٹری دے۔ اعلی حضرت بریلوی تھلے کی فرما رہے ہیں؟
اور ہمارے امام لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر، بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر، اور امثال وعیدات مشروط بعدم توبہ ہیں، مشروط بعدم توبہ ہیں، لقولہ تعالی فسوف یلقون غیا الا من تاب، تو ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہوئے، مگر جو تائب ہوئے، اور توبہ تعدم غرغرہ مقبول ہے اور اس کے عدم پر جزم نہیں، اور یہی احوط و اسلم ہے۔ اللہ حضرت فرمانے تینوں کی پتہ ہے کوئی توبہ کر کے مریا گیا انجی مریا ہے، توجہ نہیں فرمائی جی، تو زیادہ احتیاط یہ چاہیے، تاں امام اعظم فرماندے نے چپ رہو، تاں امام اعظم فرماندے نے چپ رہو۔ ہوں دس آیت تے آ گئی ہوں پیچھے، اگر ایڈا ہی آیت دا نسے قطعی دا مسئلہ ہوندا تو امام اعظم ابو حنیفہ کیوں چپ کر دے بے وقوفا، ایڈا جاہل۔ اگے آندا ہے اکھے صحابہ کرام دی بیعت دے بارے تو پوچھنا ہے کہ صحابہ نے بیعت کیوں کیتی سی، دس کیوں بیعت کیتی سی، تو اس کا بھی اسی دو ٹوک جواب دے دینے ہاں کہ صحابہ کرام نے اکھے بیعت کیتی سی نا جیڑی، وہ بیعت سی رخصت دے اوتے عمل کیتا سی۔ صحابہ نے کی کیتا سی، بولے صحیح طرح، صحابہ نے کی آندا کی کیتا سی، رخصت دے اوتے عمل کیتا سی، رخصت تے عمل کردے انہوں نے بیعت کیتی، حالانکہ اکھے اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ صحابہ نے رخصت دے اوتے عمل فرمایا ہے۔ اینو آکھو اگر تو ماں دا دودھ پیتا ہے اور اگر تو ایک پیو دی اولاد ہے، فتاوا رضویہ دیاں 3 جلداں وچوں 33 وچوں ایک سطر وکھا دے اعلی حضرت نے جتھے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نے رخصت پر عمل کیا تھا، تو اعلی حضرت علی نسبت کی تھی کہ تو ثابت کر، فتاوا رضویہ شریف موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے، تو ایک جملہ انہیں کٹ دے کہ اعلی حضرت نے فرمایا تھی کہ صحابہ کرام رخصت دے اوتے عمل کر دے سن پہ تاں بیعت کر لئی سی، تو انج دا کوئی جملہ وکھا دے فتاوا رضویہ وچوں، میں تیرا مرید ہوواں گا۔ یہ بھی رضا کے نیزے کی مار ہے کہ خانے والی کے سینے میں غار ہے، سمجھ آئیے نا؟ میں پھر آکھاں گا خانے والی زہر دا پیالہ پی سکنا ہے پر فتاوا رضویہ چوے وکھا نہیں سکدا تو۔ ایڈے ڈرامے یار، ایڈے ڈرامے۔ اگر تو آکھیں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اعلی حضرت جتھے فرما رہے نے کہ امام حسین نے رخصت تھی پر عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی پیش کر دی، اگر اتوں آکھیں کہ صحابہ دی رخصت نکل دی ہے تو اے تیری نصیحت دے خلاف ہے، کیونکہ تیرے اہل سنت دے اندر مفہوم مخالف لینا جائز بندا نہیں، جدو کلام دا مفہوم مخالف لینا جائز نہیں بندا تے پھر تو مفہوم مخالف کڈ کے صحابہ دی رخصت دا استدلال نہیں کر سکدا، تینوں صراحت وکھانی پینی ہے، تینوں صراحت، اور تو نہیں وکھا سکدا، اور اتوں مفہوم مخالف کڈ کے بھی تو صحابہ دی رخصت ثابت نہیں کر سکتا، کیوں کہ اتنے لکھا ہے اس پلید کی وہ ملعون بیعت کہ ہر وہ حکم جو خلاف قرآن و سنت ہے ماننا ہوگا، ماننا بخوف جان، بخوف جان۔ اوے مرے اگر صحابہ دی رخصت ثابت کرن ٹرے گا تے مننا پینے صحابہ کرام نے نعوذ باللہ بخوف جان اپنے دین دی ہلاکت نو قبول کر دیا ہویا خلاف قرآن و سنت حکم دے اوتے یزید دی بیعت کر لئی تے انج ثابت کرنا والا کافر نہیں تے ہور کافراں نو سینگو گنے نے۔
مفہوم مخالف نکالنا تیرے اصول کے خلاف ہے، تیری نصیحت کے خلاف ہے، لہذا مفہوم مخالف نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اس عبارت سے اگر مفہوم مخالف بھی نکال لے تو کفر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پتا چلا صحابہ بھی عظیمت پر تھے، امام عالی مقام بھی عظیمت پر تھے، اور یہاں اعلیٰ حضرت جو تقسیم کر رہے ہیں وہ صحابہ سے پرے ہے، اس میں صحابہ نہیں، اس میں امام عالی مقام کی موجودہ حالت تھی جب ابن زیاد آپ پر تسلط قائم کر چکا تھا اور امام علی مقام فرما چکے تھے مجھے مدینے واپس جانے دو۔ اس نے نہ مانتے ہوئے آپ پر صرف ایک ہی دعویٰ رکھا کہ مطالبہ رکھا کہ میری بیعت کرو، میری بیعت کرو، الا حکم ابن زیاد البدایہ جلد نمبر 8۔ جب یہ مطالبہ رکھا، امام علی مقام کے پاس اب دو ہی راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ آپ اپنی جان بچاتے ہوئے اس کی بیعت مان لیتے، وہ خلاف قرآن و سنت تھی۔ کیسے خلاف قرآن و سنت؟ ایسے تھی کہ اگر اس کی بیعت کر لیتے فتنہ و فساد برپا ہوتا، امت میں بٹوارا اور تقسیم ہو جاتی، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے خود پیاسے ہو جاتے، یزید ابن زیاد کی فوج کے ساتھ ابن زیاد یزید کی فوج کے ساتھ لڑتا جھگڑتا، مسلمانوں کا خون بہتا۔ امام علی مقام نے سوچا کہ اب میں اپنے آپ کو پیش کر دوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ میں امت کا خون ضائع کراؤں۔ تو آپ نے بخوف جان اس کی وہ ناجائز بیعت نہ مانتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو صحابہ دی رخصت نکل سکتی، وہ بولو تو صحیح نا، تو خانے والی دو ٹوک جواب ہے، عمرے مفہوم مخالف تیری نصیحت دے خلاف ہے، اگر نکالے گا تو او دا مآل کفر تو سوا ککھ نہیں، او دا مآل کفر تو سوا ککھ نہیں، تے نتیجہ اے نکلنا ہے کہ آخر ساڈے والا موقف لینا پینا ہے۔ اگے ویکھو اندا اطاعت بنا مرادہ اطاعت اور امامت دا فرق تے کر۔ آخر تمہارے مفکر اسلام نے کہا فاسق کی اطاعت لازم ہے، فاسق کی امامت جو ہے وہ جب فاسق جب نائب بن جائے، خلیفہ بن جائے، حاکم بن جائے تو پھر اس کے ماتحت رہنا، خروج نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، یہ جائز ہے۔ تمہارے مفکر اسلام نے کہا، اس پر اجماع ہے اہل سنت کا، تمہارے مفکر اسلام نے کہا 80 صفحے عبارتوں کے پیش کر دیے لیکن اجماع نقل نہ کر سکا۔ بے وقوفا کور چشم کی ویکھے، انا کی ویکھے، چمگادڑ نو دیہڑی کی نظر آئے۔ چل تینوں مفکر اسلام صاحب مدہ ذلہ العالی انہاں دے کلام وچوں 80 صفحیاں جو نہیں سی نظر آیا تے اے کدی شرح عقائد دی شکل بھی ویکھی ہے کہ نہیں ویکھی؟ شرح عقائد والے کی کہہ رہے ہیں ولا ينازل الامام بالفسق اي الخروج عن طاعة الله تعالى والجور اي الظلم على عباد الله تعالى لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الائمه والامراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجموع والاعياد باذنهم ولا يرون الخروج عليهم لان الاسمه ليست بشرط الامامه ابتداء فبكان اولى۔ یہ بھی پڑھے کہ نہیں؟ خلاصہ کلام ہے کہ اگر بادشاہ فسق و فجور کرے فرمایا انہوں معزول نہیں کیتا جائے گا، فسق و فجور دی وجہ نال خلافت تو معزول نہیں کیتا جائے گا، اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ اور فرمایا صحابہ تو بعد بادشاہ ظالم ہوئے کہ فرمایا ہویا کہ قد ظہر الفسق وانتشر الجور من الائمہ والامراء، اماموں سے بادشاہوں سے فسق و فجور ظاہر ہوئے، بعد الخلفاء الراشدین والسلف کانوا ینقادون لہم، سلف صالحین ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی عمارت مانتے رہے، ان کی عمارت
ان کے تابع رہے، وَيُقِيمُونَ الْجُمُعَ وَالْأَعْيَادَ بِإِذْنِهِمْ، انہاں دی اجازت نال جمعے عیداں قائم کردے رہے، وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ، اور انہاں نے فاسق بادشاہ دے خلاف لڑن نو جائز نہیں سمجھیا، انہاں نے بادشاہ ظالم فاسق دے خلاف اٹھن نو جائز سمجھیا۔ او بے ایمانا، اہل سنت دا عقیدہ تے وے تو کدی ترجمانی کرن دے ہیں؟ پہلے تو وہ فاسق تھا نہیں، اگر یزید کربلا سے پہلے فاسق تھا بھی، اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ فاسق کے خلاف اٹھنا جائز نہیں، اور سلف نہ اٹھے، فرمایا وَالسَّالَفُ لا يرون الخروج علیہم لا يرون الخروج علیہم، اسلاف تے جائز نہیں سن سمجھ دے خروج نو۔ ہن تو دس امام حسین اہل سنت دے بزرگ چھڈے نہیں کہ نہیں؟ انہاں نو اہل سنت دا بزرگ بھی ماننا ہے کہ نہیں؟ حالے ڈوب مرو اگر تواڈے ضمیر ہے کہ ڈوب مرو، نک ڈوب کے ڈوب مر، کھانے وال دی کسے چھپڑی دے اندر، گندی نالی دے اندر او مرے ہو نہیں سکدا۔ اہل سنت دا کوئی اصول اہل بیت دے کسے اقدام دے خلاف ہوے۔ معلوم ہویا گل ہوئی ہے، گل فسق و فجور دی نہیں سی، اصول دی سی۔ امام حضرت امیر معاویہ دا اپنا اجتہاد سی، انہاں سمجھیا اے بادشاہ دا پتر ہے، بادشاہ دے سلیقے صحیح سمجھدا ہے، اینو بادشاہ بنا دینا، او پچھلی جنگ بھی دبی رہے گی کوفیاں تے شامیاں والی، تے فتنہ نہ پئے گا۔ تے امام حسین دا اپنا اجتہاد سی کہ جدوں ود شان والا ہوے اودوں گھٹ شان والا حاکم بنے کیوں؟ توجہ نہیں فرمائی دے۔ یہ اصول عقیدہ دا مسئلہ سی، جڑا اختلافی ہے انہاں دے اجتہاد نے جو آکھیا اپنی تھاں تے حق، انہاں دے اجتہاد نے جو آکھیا اپنی تھاں تے حق، لہذا کسے نوں بھی حرف آوندا بولو تے صحیح نا، گل سمجھنا ذرا، یہ بھی میں عبارت پڑھ دینا۔ ولا يكون افضل من اهل زمانه لان المساوي في الفضيله بل المفضول الاقل علما وعملا ربما كان اعرف بمصالح الامامه ومفاسدها واقدر على القيام بمواجبها خصوصا اذا كان نسب المفضول ادفع للشر وابعد عن اثاره الفتنه۔ ترجمہ کر لئی ہن دس اہل سنت دے عقیدے تو بھی ہاتھ توتا، ہن پیچھے کباڑ خانہ ہی کھول نہیں۔ امام سعد الدین تفتازانی دا تو حوالہ دیتا ہے، تو عبارت پڑھی ہے، تو آکھیا کہ امام سعد تفتازانی نے فرمایا وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلُ بِالْاتِّفَاقِ وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلُ بِالْاتِّفَاقِ، جا خانے والی قیامت تک مہلت ہے۔ پوری شرح عقائد وچوں فاسق دے واسطے اے جملہ ثابت کر دے، فاسق دے واسطے اے جملہ ثابت کر دے، میں سمجھاں گا ایک پیو دا پتر ہے۔ اے عبارت پوری شرح عقائد تو قیامت تک ثابت کر دے، قیامت تک، کہ امام سعد تفتازانی نے فرمایا ہوئے کہ اتفاق ہے اس بات دے اتے، اتفاق ہے اس بات دے اتے سارے اماماں دا کہ فاسق نو فسق دی وجہ تو معزول کیتا جائے گا۔ اے عبارت وخا دے شرع عقائد چو فاسق دے واسطے، فاسق دے حق چ مضمون ثابت کر، میں تینوں ایک پیو دا پتر مان لاں گا۔ میں اے دے خلاف شرع عقائد چو پڑھ چکیا، میرا حوالہ غلط ہوئے میں سر لواواں گا۔ ایندے تو بعد اگے چلو، اے نبراس ہے اسے کتاب دی شرح نبراس، اے دے اندر لکھیا ہے، فرمایا اے امام شافعی دا مذہب ہے کہ جدوں امام بادشاہ فسق کرے گا تے انہوں معزول کر دیتا جائے گا، احناف دا مذہب نہیں، احناف دا مذہب نہیں۔ اور وَعْلَمْ أَنَّ فِي عَزْلِهِ الامام الفاسق کا مذاہب الاول انہ لا ينعزل ولا يجوز عزله وهو المشہور، فرمایا مشہور مذہب ہے یا اہل سنت دا کہ فاسق جڑا ہے
انہوں فسق و فجور دی وجہ تو بادشاہ تو معزول نہیں کیتا جائے گا. لے میں سب او دے خلاف عبارت دے دیتی ہے. سن لیا اگوں پڑھدا کی آندا ہے دیکھو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ صحیح مسلم شرح امام نووی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 اے دے اندر لکھیا ہے. اینو آندے نہیں جادو بوجھو سر چڑھ کے بولے, جادو بوجھو سر چڑھ کے بولے. حوالہ انہیں دیتا ہے, مذہب ساڈا ثابت ہونا ہے. حوالہ سنو, جواب سنو. باب وجوب طاعت الامراء فی غیر معصیت ہی و تحریمہا فی المعصیہ فی غیر معصیت و تحریمہا فی المعصیہ. اجمع العلماء على وجوبها فی غیر معصیت و على تحریمہا فی المعصیت. نقل الاجماع على هذا القاضی العیاض و آخرون. لکھیا ہے کہ بادشاہ ہوئے کوئی بادشاہ, انہیں آخیا ہے یہ فاسق دے بارے لکھیا ہے کہ فاسق بادشاہ. پہلی گل ایتھے مطلق لکھیا ہے, تو فاسق والی قید ثابت کر میں پھر بھی تیرا شاگرد پہ جاؤں گا. انی دیا پترا آندا مفکر اسلام یہو جی تحقیق سکھاندا ہے. کباڑ خانے دے ویچن والی ہے تیری تحقیق. ایتھے فاسق دا لفظ ہی نہیں. وجوب طاعت الامراء, بادشاہوں کی اطاعت کا واجب ہونا فی غیر معصیت, نافرمانی کے علاوہ کاموں میں یعنی جائز کاموں میں. و تحریمہا فی المعصیہ, اور بادشاہوں کی اطاعت کا حرام ہونا ناجائز کاموں میں. یہ پورا باب ہے. اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اجمع العلماء علی وجوبہا فی غیر معصیت ولا تحریمہا فی المعصیہ. فرمایا علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نافرمانی میں ناجائز کام کے علاوہ میں, نافرمانی کے علاوہ میں یعنی جائز اور نیک کام میں بادشاہ کی اطاعت واجب ہے. اچھے کاموں میں بادشاہ کی اطاعت واجب ہے. وَعَلَىٰ تَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ, اور حرام ہے اس کی اطاعت ناجائز کام میں. نقل الاجماع علی هذا القاضی العیاض, قاضی عیاض نے اور وآخرون اور دوسرے اماموں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے, اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ بادشاہ حکم کرے اگر وہ جائز ہوئے تو دی اطاعت واجب, اگر وہ کم ناجائز ہوئے او دی اطاعت حرام. کیوں؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ, مخلوق کی اطاعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی نافرمانی میں. یہ بہانہ کرنا, اماں آندی ہے, پیو آندا ہے, سب فراڈ ہے, سب بے بنیاد بہانہ ہے. سب دے اوتے ماں پیو سمیت استاد پیر سمیت سب دے اوتے اللہ دی اطاعت واجب ہے. سمجھ آئی؟ ایتھے نہ مسئلہ سمجھایا نے, ایتھے فاسق دی تے گل ہی نہیں آئی تے تیری دلیل کدھر گئی؟ دوسری گل, ساڈا یہ مذہب ہی نہیں کہ فاسق دی نجائز گل من لو. اساں تے آکھیا فاسق نو معزول نہیں کر سکدے, نجائز گل نہیں مناں گے, ناجائز گل نہیں مناں گے, لیکن بادشاہ فاسق ہو جائے تو انہوں معزول نہیں کرنا. اساں تے اینی گل کیتی او عقیدے وچ ثابت ہے. ایتھوں جو بیان کیتا ہی اے دے وچ وی ساڈا مذہب ہے کی اساں آکھنے حضرت سیدنا امام علی مقام, امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ کوفے وال آئے نے, کربلا دے مقام تے پہنچے نے, ابن زیاد ظالم نے آپ سرکار دے قافلے مبارک دا گھیراؤ کرایا. آپ دے قافلے مبارک نو گھیر کے اس بے ایمان نے مطالبہ رکھیا. ہاں جی انہیں آکھیا بیعت کرو. امام علی مقام نے فرمایا, اعلی حضرت فاضل بریلوی جلد نمبر 14 دے اندر, ہاں جی جناب آپ فرماندے نے میرے امام نے فرمایا مینوں واپس مدینے جان دیو, او کوفے آ لیو, میں تے تواڈے خطاں دی وجہ تو آیا سا. اگر تساں نو میری عمارت قبول نہیں, اگر تساں اپنی گل تو پھر گئے ہو, پھر مینوں
واپس مدینے دے اندر جان دیو. ہاں جی آپ سرکار نے فرمایا مینوں واپس مدینے دے اندر جان دیو. ہاں جی ہور من گیا. عمر بن سعد بھی آخری رات آلہ حضرت آندے نے من گیا سی پر نہیں سی منیا. ابن زیاد کہن لگا شمر الا ان ينزل على حکم ابن زیاد. اے ابن زیاد تیری بیعت کرے, ابن زیاد دی بیعت کرے حسین. ہن تیری بیعت کرے گا تے تا مناں گے. انہاں نو اپنی بادشاہت دا بھوت سوار ہویا. انہاں نے امام علی مقام سرکار کولو اپنی بیعت دا مطالبہ کیتا وے. میرے امام نے فرمایا آپ نے خیال شریف دے اندر آیا اگر میں دی بیعت کر لواں گا دو حکومتاں بن جان گیاں, یزید دی ایک حکومت ابن زیاد دی ایک حکومت, دوویں پھر ایک دوسرے نال لڑن گے, مسلماناں دا قتل عام ہوے گا. آپ سرکار نے اس اپنے اوتے مسلط حاکم ظالم ہاں جی ابن زیاد دے ناجائز حکم نو نہ مندیا ہویا میرے مصطفیٰ کریم دی شرع دے اوتے عمل کردیا ہویا اپنی جان دا نذرانہ دے پیش فرمایا مگر او دی ناجائز پابندی قبول نہیں فرمائی. میرے امام نے دسیا ہے میں حسین کسے دے جان دے ڈر دی وجہ نال ناجائز حکم نو تسلیم کر سکدا ہی نہیں. اور سادہ ایمان ہے میرا امام اس طرح ظالم بادشاہ نو کلمہ حق آخدیا شہید ہویا ہے. اندے نالوں بڑا جہاد کوئی نہیں, اندے نالوں بڑا جہاد کوئی نہیں. میرا امام میرے نبی نے فرمایا ظالم بادشاہ کو کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈا موقف نکلیا آپ نے نجائز گل منی, بولو تے صحیح نا. یہ اعلی حضرت دا فتاوا رضوی ہے جڑا پڑھیا گیا. ملا تیری گل تے مسلم شریف وچوں بھی نہیں نکلی. نہ مرادہ گل ہو رہی ہے فاسق بادشاہ دی امامت کہ انہوں معزول کرنا ہے یا معزول نہیں کرنا, او دے خلاف خروج کرنا ہے یا خروج نہیں کرنا. گل تے اے دی ہون ڈئی سی, اے تے گل ہی نہیں ہوئی او دی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. امامت تے اطاعت دا فرق نہیں جاندا. کباڑ خانہ کھول لے, کباڑ خانہ کھول, کباڑ خانہ سکے ٹکر لیا کر لوگاں کو. مینو آندا ہے صحیح سند لاؤ, صحیح روایت لے کر آؤ, کتاب کا حوالہ دو, صفحہ بتاؤ. واہ بھائی واہ. یزید دے کفر دے تے دلیل دین لگا نبراس چوں. میں حوالہ پڑھیا سی کہ مسئلہ اجتہادی, مسئلہ اجتہادی سی. امام حسین پاک دے اجتہاد وچ ایک کام ٹھیک نہیں سی, حضرت امیر معاویہ دے اجتہاد وچ ایک کام ٹھیک سی. توجہ ہے, مسئلہ اجتہادی سی. تے تانوں سمجھان واسطے تقریب فہم واسطے میں سر دے مسئلے دی مثال دے چھڑی. تے او آندا ہے کہ آس مال فارق ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا عمل کا مسئلہ ہے. اوے نا مرادا میری مثال دین دا مطلب کی سی کہ مسئلے نو اجتہادی ثابت کرنا اور ذہن دے نیڑے کرنا. میں تے اجتہاد دی مثال دے رہا, فروع یا اصول دی گل تے نہیں کر رہا. توجہ نہیں فرمائی جی. قیاس مال فارق بھی نہیں آیا تینوں, تو غلط انتباہ کیتا ہی. قیاس مال فارق دی اصطلاح دا آ تینوں اصول پڑھاواں, پھر ویکھی ایک ایک گل ٹکانے تے نہ لگے تے چشتی صاحب دا شاگرد نہ آکھی. لگی ہے ٹکانے دے تاں تے پھرے ایک جمعے نال ہی مڑ گیا آندا میں تے زانی آکھیا ہی نہیں. میں تانوں ہنے کلپ سنایا آکھیا تو میں تے یزید نو زانی آکھیا ہی نہیں. ہن تو یزیدی نہیں بندا. اسی جدو آخیا سی کہ یزید زانی نہیں سی کربلا تو پہلا, تسی آندے سو اے جی اے یزیدی ہو گئے نے. ہن تم ہی آنا پیا, ہن تو نہیں بنیا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم نام بھی لیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اساں اپنے مذہب دا نام لیا ہے, صحیح ترجمانی کیتی ہے, سانو یزیدی پیان ہے. تے بے ایمانہ ادھر امام علی مقام نو ہن دوواں تو ایک نو سچا آکھیں گا. امام اعظم فرماندے نے ظالم دے خلاف خروج جائز نہیں. ہن امام اعظم سچے نے کہ نہیں؟ اہل بیت دے خادم نے کہ نہیں؟
ایسا اصول بنا سکتے ہیں کہ امام حسین دی ذات تے حرف آئے؟ نہیں بنا سکتے. تو آنا امام حسین اٹھے نے زنا شراب دے خلاف. کدے خلاف اٹھے نے؟ بولو تو صحیح نا. زنا شراب دے خلاف، فسق و فجور دے خلاف، فسق و فجور دے خلاف. تے نام مرادا اے دس امام اعظم فرما رہے نے کہ فاسق فاجر ہوئے امیر تے اودنوں معزول او دے خلاف خروج اے نہیں کرنا. امام سعد الدین تفتازانی فرماندے نے کہ اسلاف امت نے اس خروج نو جائز نہیں سمجھیا. وہ نام مرادا یا ہن مذہب اہل سنت نو فاسق آکھے گا یا امام حسین دے اقدام نو غلط آکھے گا. دس تو حسینی رہ گئے جے امام اعظم دے مذہب نو آکھے غلط پھر بھی حسینی نہیں. توجہ نہیں فرمائی جے کیونکہ امام اعظم امام جعفر صادق دے جوائی لگدے نے. توجہ نہیں فرمائی جے. حسین دا پتر جنوں دھی دے وہ غلط ہو سکتا ہے تے جے تو آکھے امام حسین نے غلط کیتا ہے تو پھر تاں بھی پھر تیری مہربانی. تہاڈیاں گلاں دے نتائج یہ ہوئی نے. اساں صرف تہاڈے نتائج کڈ کے اگے رکھے. اے معال مقال ایدا جو ہے او دا سیرا تہاڈے سر تے ہے. اساں تے صرف سمجھا رہے ہیں کہ مرو آ مذہب نہیں مذہب آ ہے. تو کسی گل دا رد تے کر. مدلل کرن ڈیا سا آندا جی آ ویکھو اے شعر لکھے نے اپنا لعلہ وجد ما يدل على كفره لعلہ وجد ما يدل على كفره وقد تقرر ان منع الخروج انما هو اذا لم يبلغ فسق الامام الكفر ويروى من يزيد شعر. ٹھیک ہے نا؟ من شعر یزید ویروى من شعر یزید. یہ چل گیا من یزید شعر ہونا چاہیے سی. ٹھیک ہے. قولہ شعر اگے شعر پڑھدا ہے تے آندا ہے وہ دیکھا نبراس والے لکھ رہے ہیں کہ یزید نے کفر کیتا ہے. وہ مرے اے بھی تیری نصیحت دے خلاف سی کہ تو مینوں آنا ہے کہ اعلی حضرت بریلوی نے تین نظریات اہل سنت دے بیان کیتے نے. اعلی حضرت دا موقف نہیں کیونکہ نقل اقوال موقف نہیں ہوتا. تو مینوں یہ نصیحت کیتی ہے تے مرے اپنی نصیحت تے عمل کرنا. اے بھی تے نقل اقوال کرن ڈے نے. اے بھی تے نقل اقوال کرن ڈے نے. اس گل دے اوتے ثالثھا اس تیسری وجہ نقل کرن رہے ہیں کہ شاید امام حسین تک شعر پہنچے سن. گلا کر رہے ہیں کہ فلانے نے انجا کیا فلانے نے انجا کیا فلانے نے انجا. دیکھنا تے وہ حقیقت حال کی سی. توجہ نہیں فرمائی جے. اور ایک گل دے آخر دے اوتے لفظ کھا گیا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. مینوں تے آکھن ڈیا تھا ویکھ لینا سی اگے بھی تے تو جیڑی گل کیتی ہے پوری تے سنانی سی. اگے لکھیا ہے والعہد علی الروات. انہاں شعراں دی ذمہ داری راویاں دے اوتے وے اسی انہاں دے ذمہ دار نہیں ہاں. کیا مطلب؟ پیچھے بھی لکھیا ہے یوروا. مطلب پکی گل نہیں انج دی گل آئی ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں. توجہ نہیں فرمائی جی. پتہ نہیں ہے کہ کیوں کچیاں سٹن دے ہیں. توجہ نہیں فرمائی جی. والعہد علی الروات کھا گیا ہے دیسی مرغا سمجھ کے یا ان سمجھو لوگاں دی برات دی روٹی سمجھ کے. ہاں بگانیاں براتاں کھان دا بڑا شوق ہے کھانے والی صاحب نو. بگانیاں براتاں وڑ جاندے نے ٹوپی شوپی پا کے صافا صوفا مونڈے تے رکھ کے اتنے جا کے نالے نکاح پڑھایا پیسے لے نالے انہاں دی روٹی کھادی تے چاہ پین تو بھی بغیر اٹھ کے آ گئے. متے کوئی پوچھ نہ لے کدھروں آئے سو. ان پوچھے تے سر تے قرآن رکھنا مراد دے. ایسا بندہ ہی دس اے ممبر پرائی جنج تے احمق نچے. ایمان نال دسی انج دے ممبر دے وارث ہوندے نے. او بولو یہ ممبر دے وارث انج دے بھکھے ہوندے نے روٹی واسطے پہنچ جاندے نے. اگے سنو آندا جی ایک کفر دے تے انہیں شعر پڑھیا نا جیڑی کتاب وچ اونے پڑھیا ہے اوتھے کی لکھیا والعہدہ علی الروات. والعہدہ علی دیکھو شرح فقہ اکبر ملا علی قاری دی فقہ اکبر کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی. او دی شرح لکھی ہے
ملا محدث فقیہ علی ابن سلطان محمد قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور جنہ نے توجہ نال بول سبحان اللہ، مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جس بندے لکھی ہے، یہ اس بندے دی گل ہے، یہ کتاب اس بندے دی ہے۔ وہ کی کہہ رہا ہے؟ لا یخفا ان ایمان یزید محقق ولا یثبت کفرہ بدلیل ظنی فضلا عن دلیل قطعی فلا یجوز لعنہ بخصوصہ۔ خانے والی ادا بھی جواب دے، توجہ ہے؟ اگے آخیا سو بخاری شریف دا مجروح سند اثر او دے تانوں او دے ناز ہے، اور عبداللہ ابن عمر دا جڑا تو اثر بیان کیتا ہی بخاری شریف والا او دی باب نال مطابقت نہیں بندی۔ اچھا امام بخاری نو پتہ نہیں سی کہ جڑا اثر ذکر کرنا ہے او دا عنوان کی دینا ہے، مطابقت تو دسنی سی۔ دوسری گل جا خانے والی اے بھی چیلنج تینوں، تو آنا میں مدرسے بنا لیا، وہ بعد پہلا سانو یہ دس کے اے ثابت کر دے کہ بخاری شریف دیاں حدیثاں دے اوتے جڑے عنوان نے ترجمۃ الباب اے امام بخاری تو ثابت ہون، میں پھر بھی تیرا شاگرد پہ جاؤں گا۔ امام بخاری اوتے ترجمۃ الباب کٹھا کرن ڈے سن یا روایتاں کٹھیاں کرن ڈے سن؟ توجہ نہیں فرمائی دی۔ اور پھر آندا ہے مجروح سند اثر، مجروح سند اثر او منافقہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے بخاری ہے، اونوں مجروح سند کہن دے ہیں۔ بخاری دیاں روایتاں دے تے جرا قدا تو کرے گا، نقد تو کرے گا، او بے ایمانا صدیاں تو ساری امت مندی آئی ہے کہ بخاری شریف دی ہر روایت صحیح ہے۔ بخاری شریف دے راویت جرا کرے گا، مجروح سند آکھیا سی۔ بد قسمتی ہے دی حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع۔ سن جرا تقریب التہذیب دے حوالے نال، سلیمان بن حرب ثقۃ امام حافظ مکہ دے قاضی رہے نے۔ حماد بن زید ابو اسماعیل بصری انہاں دی کنیت ہے، ابو اسماعیل بصری، ثقۃ ثابت فقیہ۔ تیسرا راوی ایوب، کنیت ابو بکر بصری، ثقۃ ثابت حجۃ من کبار الفقہاء العباد، بڑے فقہاء میں سے ہیں۔ اور پھر ایک ہوں کلا عالم ہونا فقیہ ہونا، ایک ہوں نال عبادت گزار بھی ہونا۔ فرمایا وہ بڑے فقیر بھی تھے اور عباد بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ چوتھا بندہ سند نافع، نافع حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دے پتر دا خادم خاص ہے۔ ہن دس چویں چکی دی جرا تقریب التہذیب والیاں دی منیے امام بخاری سرکار نو صحیح آکھیے یا بے وقوفا تیرا مقالہ منیے؟ کباڑ خانہ کھول ہے، تینوں جید تے ردی دا پتہ نہیں۔ جیڑی صحیح سند سی اونوں تو ردی کہہ چھڑیا ہے، مجروح کہہ چھڑیا ہے، تے اعتماد کادے تے کردا پیا پتہ جے؟ اعتماد کردا پیا اللہ اکبر، میں کی وے تانوں میں دساں دا سیاپا۔ اعتماد کر رہا ہے جے سند دے اوتے او دے وچ جننے راوی نے او سارے دے سارے کذاب، مجہول الحال، کسے دا عین مجہول ہے، کسے دا حال مجہول ہے، کوئی متروک ہے۔ دو روایتاں پڑھیاں سو، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ پہلی روایت پڑھی سو جڑی عام طور تے ہر کوئی بیان کردا ہے، نبراس دے اندر بھی ہے، البدایہ والنہایہ دے اندر ہے، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے دعا کی تھی اب اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر، اے میرے مولا اگر میں اپنے پتر نو اپنی پدری محبت دی وجہ تو ولی عہد بنا چلیاں تے اے دا اہل نہیں تے مولا اے دی حکومت توڑ نہ چڑھے، اے دی حکومت توڑ، بولو تے صحیح نا،
یہ حکومت توڑ نہ چڑھے. یہ بیان کر رہا ہے اس روایت نو. بندہ یہ پوچھے کہ تو اے تے کہہ چھڑیا ساڈی روایت نبراس دے ہو رہا ساڈی روایت مجروح سند میں الحمدللہ ثابت کیتا ہے تقریب و تہذیب نال ایک ایک راوی دی جرح کر کے کہ ہر راوی ثقہ ہر راوی تیناں نال ثقہ آیا ہے اگے نال حجتن آیا ایک نال اے اقوائے ثقہ نالوں بھی صحت دے اندر توجہ رکھنا. اے روایت سنا کے میں اتوں تاں پڑھن لگا کہ انہیں آخیا نبراس دے اندر اگے اے بھی گل لکھی سی وہ بھی پڑھ لینی سی. کیڑی گل کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اللہم ان کان یزید لا ما اظنہ و الا فعجل موتہ. اللہ اکبر. اگے لکھیا قد استجیب دعاؤہ فلم یطل ملکہ. پہلی گل ہے وے درجے اقوال موقف نہیں ہوندا تیری نصیحت ہے تے ایتھے قول نقل ہو رہا ہے. خامسها لعل یزید کان حین نصب فاسقا فلم یصح نسبه اصلا کما ہوا مذہب قوم جویں کہ کسے قوم دا مذہب ہے کسے قوم دا صاحب نبراس کسے دی گل کرن دے نے تے تو نبراس والے نو آکھی جانا ہے کہ انہیں آخیا دعا قبول ہو گئی. نبراس والا کہن دیا ہے کسے قوم دا مذہب ہے. وانما نسبہ معاویہ ظنا بصلاحہ کہ حضرت امیر معاویہ جڑے نے انہوں نے انہوں نسب کیتا امامت دے اوتے ہے وہ فاسق سی لیکن انہوں نے سوچیا خیر خائی امت دی انہوں چنگا سمجھ لیا ہے فاسق سی. ایمان نال دسو اگر اے مذہب کسے قوم دا مان لینے ہاں ٹھیک ہے تو پھر کیا سمجھ لو کیا حضرت امیر معاویہ سیانے ثابت ہون گے؟ پتہ ہی نہیں پتر کی کردا ہے وہی جڑا میں پیچھے بیان کر رہا ہوں. بئی مانا کچھ تے خیال کر تے تو آنا پہ نبراس والے دا مذہب ہے. نبراس والا تے کہہ ہی نہیں رہا کما ہوا مذہب قومن وہ قوم اپنے گمانے رہندی ہے. پھر دعا قبول ہوئی یزید دی بات صحیح توڑ نہ چڑھی. بلے ہوئے بلے جوانا. حالانکہ اے روایت تاریخ الاسلام ذہبی دی اے دے راوی منکر الحدیث نے متروک نے اے دی سند تو صحیح ثابت کر دے کھانے والی میں ایک پیو دا من لگا دینے نبی پاک دے صحابہ نو بھونکن والا اندر دا پاک خون دا حلالی ہو ہی نہیں سکدا. اور الحمدللہ ایک گل یہ منی سو کہ یزید زانی نہیں سی پہلا. دوسری گل ایک اور بھی من گیا عام طور تے آپ ہی آندا ہے چشتی صاحب سادات دے خلاف بول دینے اہل بیت دی بے حرمتی کر دینے. من گیا اس جواب کہ چشتی صاحب سادات دے خلاف نہیں بولے بریاں دے خلاف بولے نے. کیویں میں آکھیا سی میں تقریر کر دیا میں آکھیا سید شہزاد الحسن شاہ صاحب کو وقت نہیں سی. اگر انہاں کول وقت ہوندا تو اپنے طریقے نال تینوں ٹھوک دے تے ہن میں جواب دے رہا ریکارڈنگ نیٹ تے موجود ہے. ٹھوکن دا مطلب سی جواب دینا رد کرنا تردید کرنا ٹھیک ہے. انہیں دا کی مطلب لیا ہے انہیں ٹھوکن دا مطلب لیا ہے وہ دی ریکارڈنگ سن لو. آندا ہے تم نے کہا کہ شہزاد الحسن شاہ صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ورنہ وہ تجھے ٹھوکتے ٹھیک ہے. تو ایسا ٹھوکنے والے کو تمہارے مفکر اسلام کیا کہتے ہیں؟ پھر ایسا ٹھوکنے والے سید کو تمہارے مفکر اسلام کیا کہتے ہیں؟ پھر سید شہزاد الحسن شاہ صاحب بھی وہی ہوئے تیرے بقول مینوں آندا ہے او مرے الحمدللہ چشتی کا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے من دے گئے نا کہ چشتی صاحب سادات دے خلاف نہیں بولے دلیاں دے خلاف بولے نے. کدے خلاف بولے نے؟ تے ایسا ٹھوکن والے دے خلاف کون نہیں بولدا؟ تے میں تے ٹھکائی آکھیا سی رگڑائی آکھیا سی دلائل تردید آکھیا سی. ایندا مطلب ہے
متبادر تیرا ذہن ٹھوکا ٹھکائی کیڑی ال گیا ہے؟ ان کا مطلب ہے جناب دی عادت شریف ہے. ہاں جی جناب جڑے نے وہ ٹھکواندے رہندے ہو تاں تانوں پتہ سی کہ اگر شہزاد الحسن شاہ صاحب آوندے تے انہاں نے اج ٹھوکنا سی. انہیں مینوں نہیں پتا تواڈے کدے کدے نال تے کنے کنے انج دے تعلقات نے اسی نہیں جانتے. مہربانی کرو اپنے خلاصے آپ نہ کھولو. توجہ نہیں فرمائی جی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اگلی روایت قسم خدا دی یہو جے ملوانیاں نال تے بہ کے کھانا جائز نہیں. اللہ اکبر. میں تینوں کی دساں اس بے ایمان نے بکواس کیڑی کیتی. اللہ دا قرآن پڑھا پہلا. رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتا ہے محمد پاک اللہ دے رسول اور انہاں دے نال جڑے سنگی ساتھی نے معیت دے اندر رہن والے نے میرا پاک پروردگار فرماندا ہے او لوگ کافراں واسطے بڑے سخت نے تے آپس دے اندر ایک دوسرے نال بڑے نرم دل تے شفیق نے. آپس دے اندر شفیق نے. رحماء بینہم مہربان نے. مہربانی خیر خائی ہوندی ہے. ایک دوسرے دے خیر خواہ نے بھلا سوچن والے نے نفع دین والے نے. توجہ نہیں فرمائی جے. مینوں آندا ہے تو آکھے حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نو فرمایا سی کہ جا جا کے اعلان کر یزید دی بیعت دا کن شہروں میں کیا صفحہ نمبر بتاؤ یہ کرو وہ کرو. تینوں کی صفحہ دساں تے کی آکھاں. وہ نا مراد آندا ہے مغیرہ ابن شعبہ نے تو کہا حوالہ نہیں سو دیتا. مغیرہ ابن شعبہ نے کہا میں نے معاویہ کا پاؤں ایسی رکاب میں پھنسا دیا ہے جس رکاب سے وہ کبھی نکال نہ پائے گا. جس رکاب سے کبھی وہ نکال نہ سکے گا. اندازہ کرو مومنہ ایمان نال دس نبی پاک دا ایک صحابی دوسرے صحابی نال پسند دا سوچ سکتا ہے؟ وہ دی بدخائی سوچ سکتا ہے؟ وہ دا نقصان کر سکتا ہے؟ اون دے پیر وڑ سکتا ہے؟ وہ دی جڑاں کھوتر سکتا ہے؟ وہ دی بنیاداں ٹھلیاں کر سکتا ہے؟ ساڈا مذہب ہے سن تیرے اندر دا چھپیا رفظ باہر آئے. ساڈا مذہب ہے میرے نبی دے سارے صحابہ آپس سے اندر اور نبی دے اہل بیت اور صحابہ آپس سے اندر انج سن جی میں کھیر دے اندر دودھ تے چاول تے کھنڈ ہوندی ہے. انہاں وچوں کوئی پیارا بھی کسی دا نقصان نہیں سی سوچدا, کسی دے بارے برا نہیں سی سوچدا, کسی دے پیر نہیں سی وڑدا, کسی دے پیر کلاڑی نہیں سی ماردا. اللہ پاک اگر کوئی صحیح روایت بھی آ جائے نا کہ کسی صحابی نے کسی نو نقصان دیتا ہے اسی سمجھاں گے بیان کرنے والے نو غلطی لگی ہونی ہے. نبی دے صحابہ جدو رب پاک انہاں دی پاکی دی گواہی دے دے یار, رب پاک گواہی دے, رب پاک گواہی دے. پھر سنو والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ پاک گواہی دے کہ آپس میں ایک دوسرے دے شفیق نے, مہربان نے. پھر کیڑی روایت ہے جڑی قرآن دی گل نو ٹھکرائے؟ بھائی ہے کوئی روایت, ہے کوئی ایسی دلیل جڑی قرآن دی گل نو توڑے؟ اوے مردودا تو روایت پڑھن تو پہلا قرآن تے پڑھ لینا سی. تو کباڑ خانہ کھول, تو دین جوگا نہیں, تو دین جوگا نہیں, تو کباڑ خانہ کھول. تیرے علم نال نسبت بھی رہے گی تیرے کاروبار نو تے صحیح تھاں تے پہنچ بھی جائے گا. تو کباڑ خانے جوگا دین جوگا نہیں. کس صحابی دے بارے کہن دیا ہے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ دے بارے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ تقریباً 134 حدیثاں دے راوی نے, اور اگر تکرار نال مختلف سنداں نال ذکر کرو تے تقریباً 1800 حدیثاں دے راوی نے. اللہ اکبر.
اور روایت مختلف سندا نال جدوں ہوندیاں نے انہیں آخیا میں بھی سنیا سی، انہیں آخیا میں بھی سنیا سی، انہیں آخیا میں بھی 1800 بن جاندیاں۔ اندازہ کر ایسے جلیل القدر صحابی دے بارے کی کہن دیا، یہ کی تصور پیش کرنا چاہتے ہو نبی پاک دے صحابہ دے بارے کہ انہوں دے دلان کوئی خلوص ہی نہیں سی ایک دوسرے واسطے۔ اللہ تے فرماندا ہے انہاں دی اندر والی اکئی ماری گئی سی۔ ہائے ہائے ہائے، آمنو کما آمن الناس، جنہاں دے ایمان دیاں مثالاں رب دے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کون نے؟ سن، صلح حدیبیہ تو پہلا مسلمان ہوئے، میرے نبی پاک سرکار دے فقیہ صحابہ دے اندر انہاں دا شمار ہے۔ فقیہ صحابی نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ، میرے نبی دے بڑے حبدار بھی نے۔ آقا انعامدار دا جدوں مثال با کمال ہویا ہے، سونے نبی نو جدوں روضہ انور دے اندر رکھیا گیا ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ میرے پاک نبی دا عاشق ہے، جنہیں دنیا وچ رہن والیاں چوں سب تو آخری برکتاں میرے نبی دیاں لٹیاں نے۔ حضرت مولا علی جدوں تدفین تو باہر نکلے نے، تدفین دے لفظ سمجھان واسطے پہ بولنا ہوں، ورنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمانے نے، فرمایا نا کفن دفن جنازہ اساں لفظ نبی واسطے بولنا بے ادبی سمجھنے ہاں، سمجھان واسطے بولنے ہوندے نے۔ فرمایا جویں جویں لفظ بولنے ہاں لگدا جویں دل کالا ہو رہا ہے، کیونکہ رب دا نبی زندہ سی، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہن والا ہے۔ اے شان رب نے دیتی ہے، اے شان تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور نو جدوں روضہ انور دے اندر رکھیا گیا ہے، مولا علی سرکار باہر تشریف لے آئے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کھڑے سن، اپنی انگوٹھی اتار کے حضور دے روضے دے اندر سٹ دیتی، عرض کر دے اے علی مہربانی کر، میری انگوٹھی اندر رہ گئی ہے، ڈگ پئی ہے، مینو اجازت دے میں انگوٹھی دے لے آواں۔ فرمایا میں انگوٹھی لین دے بہانے حضور سرکار دے روضے انور دے اندر اتریا ہوا، جڑا جنت دا حصہ ہے، جنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ممبر تو لے کے میرے روضے تک جنی تھاں ہے اے جنت المعلا ہے۔ حضور سرکار دے ہاں روضے مبارک دے اندر فرمایا میں اتریا ہوا، میں اتر کے حضور ما صحابی کفنی ہی حضور سرکار دے کپڑیاں نو میں چھویا ہے، میں کر کے برکت لئیے، پھر انگوٹھی لے کے باہر آیا ہوا۔ او خدا دے بندیا جنہوں نبی دیا آخری ویلے دیا برکتاں نصیب ہو، او کیویں کسے نبی دے یار دا برا سوچ سکدا ہے؟ وہ آکھے میں معاویہ دا پیر پھسا دیتا ہے تے معاویہ امیر المسلمین ہوئے، ملک خدا دا بادشاہ حضرت معاویہ، توجہ نہیں فرمائی جے تو انہوں آکھنا مغیرہ ابن شعبہ جڑے سن جدے واسطے نبی ہدایت دی دعا کرن مولا معاویہ نو ہدایت والا بنا، تو مغیرہ ابن شعبہ انہوں نقصان دے گا؟ توجہ نہیں فرمائی جی۔ جا خانے والی اس روایت دی سند ثابت کر دے، نہیں تو کباڑ خانہ کھول لے اسے پلاٹ وچ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے قسم خدا دی ردی قسم دے لوگ یہ ممبر تے بہ کیوں گئے نے، جنہاں نو مذہب دے بنیادی اصولاں دا پتہ نہیں، جنہاں نو یہ پتہ نہیں شان کی ہوندا ہے تے نقص کی ہوندا ہے، وہ بیان کرن ان اہل بیت نو کی بیان کرنا۔ تاریخ الخلفاء دے اندر اگر امام جلال الدین سیوطی نے بغیر سند تو اس روایت نو لے آندا ہے 500-600 سال دا پاڑے، سیوطی کہہ دن قال الحسن البصری بصریو کہ اسی من لئیے اسی اندیا کوئی 500 سال دا پاڑا تیرا پیو پورا کرے گا؟ بغیر سند تو لے آندا۔
تاریخ الاسلام دے اندر اللہ اکبر امام شمس الدین ذہبی نے اس روایت نو لیا، ٹھیک ہے، دو راویاں نال، زہر اور دوسرا حمید، یہ دادا پوترا نے، ایک ہی نے، پہلا مجہول العین ہے، دوسرا مجہول الحال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجہول جان دیو نا جہاں پتہ ہی نہ ہوئے، تو ایسے راویاں دی روایت اعتماد کر کے مغیرہ ابن شعبہ تے الزام لا رہے ہیں۔ ہن سن تینوں میں روایت سناواں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر انج دی گل سچی بھی سی تے بے ایمان آ تو نبی پاک دی حدیث سن کے چپ کر جانا سی۔ سونے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، او لوگو میرے صحابہ دے بارے گلاں کردیاں اللہ کولوں ڈریا جے، برا ذکر نہ کرے ہو، میرے یاراں دا برا ذکر نہ کرے ہو۔ اذا ذکر صحابی فامسکوا، حضور نے فرمایا جدو میرے یاراں دا ذکر آوے چپ، اسے گل نہیں کرنی۔ جدو میرے یاراں دا ذکر آ جائے یعنی کوئی بندہ عیب دی گل کرن لگے چپ، انہاں دی برائی دی گل نہ کرے جے۔ کیوں؟ ان اللہ اختار علی، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں پسند فرمایا تے میرے واسطے میرے رب نے میرے یاراں نوں پسند فرمایا۔ فرمایا بس چپ، انہاں دی برائی نہ کریا جے، انہاں دے بارے برا ہوئے ہوئے، فرمایا میرے یاراں دے بارے برا نہ بولے جی۔ ہن سن جڑا نبی پاک دے یاراں نوں برا بولے او دے بارے شریعت دے اماماں نے فیصلہ کی دیتا ہے، او دے بارے شریعت دے اماماں نے فیصلہ کی دیتا ہے۔ کتاب السنہ، کتاب پہلا حضور دی حدیث سنو، حضور نے فرمایا ینقطع کل سبب الا نسبی و سببی و سحری، فرمایا ہر نسب ٹوٹ جائے گا میں محمد دا نسب نہیں ٹوٹے گا، میں محمد دا واسطہ نہیں ٹوٹے گا، میں محمد دی رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی۔ دس حضرت معاویہ نبی پاک دے رشتہ دار بھی نے نا، سالے بھی لگتے ہیں، مومنا دے ماموں لگتے ہیں۔ ہن سننا ماموں انج دے لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ کتاب السنہ دے اندر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، آپ تو نقل ہے، اخبرانی محمد بن حسین ان الفضل بن زیاد حدثهم قال سمعت ابا عبد اللہ، حضرت اے مسائل احمد بن حنبل تے کتاب ہے، کتاب سننا جڑی ہے احمد بن حنبل دے مسائل نے، امام احمد بن حنبل تو سنیا فضل بن زیاد نے، فضل بن زیاد تو سنیا محمد بن حسین نے، انہوں نے خبر دیتی کتاب والے نو، سئل عن رجل ان تاقاسا معاویہ و عمر بن العاص، انہیں نا حضرت معاویہ تے حضرت عمر بن عاص جڑے سن انہاں دے اوتے عیب لایا، انہاں دے اوتے عیب لایا تے برائی بیان کیتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، پوچھا گیا حضور آیوکال لہ رافضی، آیوکال لہ رافضی، کیا اسے رافضی کہیں؟ فقال انہ لم یجتری علیہما الا ولہ خبیۃ سوء، فرمایا میرے نبی دے یاراں دے بارے، معاویہ تے عمر بن عاص دے بارے ہاں جی کوئی بندہ جرت نہیں کرے گا، کوئی انہاں دے بارے برائی نہیں کرے گا، کوئی انہاں دی برائی بیان نہیں، کوئی انہاں دے اوتے برائی لاوے گا نہیں، فرمایا اوہی برائی لاوے گا خبیۃ سوء جدا اندر بھیڑا ہوے گا، جدا بولو تے صحیح نا، جدا اندر کی ہو جائے گا بھیڑا، او نبی دے یاراں تے لائے گا عیب، تے تو کی لایا ای مغیرہ ابن شعبہ تے، بولو تے صحیح نا، عیب لایا کہ نہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ نے امیر معاویہ نو پھسا دیتا ہے تے دس
تیرا اندر پیڑا ہویا، امام احمد بن حنبل کہہ رہے نے سانو کہن دی لوڑ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ من تقاسا احد احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا له داخلۃ سوء، فرمایا جدا اندر پیڑا ہوئے گا وہی نبی پاک دے کسے صحابی دے اوتے عیب لا سکدا ہے، اندر صاف رکھن والا صحابہ نو عیب لا سکدا نہیں۔ کیوں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس کرنی، میرے زمانے دے لوگ بہتر نے۔ یہ فوٹو کاپیاں کرائیاں نے، کتاب میرے کول نہیں سی۔ اخبرانی محمد بن موسیٰ قال سمعت ابا بکر قال كنت او حضرت او سمعت ابا عبد الله وساله رجل يا ابا عبد الله لي خال ذكر انه ينتقص معاويه وربما اكلت معه، فقال ابو عبد الله مبادرا لا تاكل معه لا تاكل معه لا تاکل معه۔ حضرت امام احمد بن حنبل نو کسے نے پوچھیا حضور میرا ماموں ہے وہ حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے صحابہ دے اوتے عیب لاندا ہے، دسو کدی کدی میں او دے نال بیٹھ کے کھا لینا وا۔ حضرت امام احمد بن حنبل مبادرن فوراً بولے فرمایا لا تاکل معه، او دے نال بیٹھ کے نہ کھایا کر، او دے نال بیٹھ کے نہ کھایا کر، او دے نال بیٹھ کے نہ کھایا کر۔ کھانے والی تو پرائی جانجے روٹی کھادی، انہوں نے دسیا نہیں سی میں نبی پاک دے صحابہ دے عیب لان والا، نہیں تے انہوں نے روٹی نہیں سکھوانی، توجہ نہیں فرمائی، انہوں نے روٹی کھوانی نہیں سی۔ تے ایمان نال دس جدے نال روٹی نہیں بہ کے کھانی چاہیے انہوں مسلے تے بہنا چاہیے، انہوں ممبر تے بہنا چاہیے۔ او ملا مفکر اسلام الباد چاہیں پہلا اپنا ممبر دے بہنا تے ثابت کر امام احمد بن حنبل دی زبانی۔ ملا نہیں کہیں کار دے شیر نہ جانن یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے، ہن کنڈ دے بھرنے تھے دڑی۔ اے ملا او کنڈ پرنے ڈگا پیا، ہاتھ چ رہ گیا ہن چھنکنا، ملکیت چ رہ گیا پلاٹ، کباڑ خانہ کھولو سرکار۔ بخاری دی حدیث نو آندا ہے مجروح سند، حالانکہ بخاری دی روایت دے اوتے کوئی سمجھدار تو سمجھدار بندہ بھی زبان نہ کھولے، توجہ نہیں فرمائی جے، تے بے وقوف تو بے وقوف بھی نہ کھولے، جدو بخاری دا نام آ جاندا سارے چپ کر جاندے نے۔ تے بخاری دی سند نو کہہ رہا ہے مجروح سند، تے جدی پیش کر رہا ہے وہ دادا پوترا ہی مجہول الحال نے، دادا پوترا ہی ہائے 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 ہائے، کیا تیرا مذہب ہے تے کیا تیرا دین ہے۔ میں نے آنا ہوں دس، میں نے شروع جانا مجھے اس نے سید صاحب مجھے دجال کہا، یہ آپ کا انصاف ہے، مجھے کذاب کہا، مجھے ڈڈو کہا، مجھے یہ کہا، میں تینوں کیا کہوں؟ نبی پاک دے صحابہ تے عیب لائیں کمینیاں تے ساں تینوں کچھ نہ آکھیے۔ اور رافضیو شیو بد باطنو اندر کوڑ رکھنے والے نبی دے یاراں دے بارے تواڈے ورگے دلے اہل سنت دے منبر تے بیٹھا نہیں کنے جڑے نہ جرا جانن نہ نقد جانن۔ یہ تے قوم بیچاری جاہل ہے، یہ تے جتیاں مارے تیرے سر تے رکھ کے تو کتھوں آ گئے؟ تیرے جیسے جہال ہے کہ مفکر اسلام نے جواب نہیں دیتا۔ اونا بزرگاں چنے لا نضيع الاوقات فی مماشاۃ الجہال، وہ لوگ جاہلاں نال کلام کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کردا، انہاں دی زندگی وچ بڑے کام کرن والے نے۔ تیرے ورگے دجال نال لگے رہن، گل ہوندی عقل والے نال جڑا گل سمجھ جائے بس۔
اور تو جڑا ہے کام کیتا ہی آج تو بعد پیا بک جو مرضی کر، تیرا رفض کھول کے چٹا سامنے آ گیا، تیری جہالت سب دے سامنے آ گئی ہے۔ آخری تہمت دا میں ازالہ کر دیاں، اے میرے کول احیاء العلوم شریف ہے، استاد چشتی صاحب نے آ ویکو اے کتاب ہے، دے اندر امام غزالی دا فتویٰ نقل فرمایا ہے۔ یہ لوگ کی کرتے ہیں، اردو ترجمہ پڑھ کے سناندے نے، قوم نو عربی آوندی نہیں، عربی وال نہیں آوندے، حالانکہ اے عربی دا صفحہ استاداں نے نقل فرمایا ہے۔ وفیت الاعیان امام الکیا حراسیدی ابو الحسن علی ابن محمد تبری جڑے 504 ہجری وچ وصال فرمایا ہے، انہاں دی کتاب ہے وفیات الاعیان، او دے اندر انہاں دے وفیات الاعیان دے اندر امام غزالی دا اے اصل فوٹو کاپی نال لگی، امام غزالی نے فرمایا، اے امام غزالی نے آخیا فتوا اتنے لاکھ، آپ نو سوال ہویا یزید دے بارے، ان دے واسطے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ امام غزالی نے آخیا یہ انہاں دا قول ہے، امام غزالی دا، انہاں نے آخیا اما الترحم علیہ فہو جائز بل ہوا مستحب بل ہوا داخل فی قولنا فی کل صلاۃ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات فانہ کان مؤمنا واللہ اعلم کتبہ الغزالی۔ امام غزالی دے دستخط بھی موجود نے، امام غزالی دے دستخط بھی موجود نے۔ امام غزالی نے فرمایا یزید ہے تے مسلمان سی، کافر تے نہیں سی، ہوئے او دے کولوں جرم ظلم فسق نے تے اونوں کافر تے نہیں کہہ سکتے جرماں دی وجہ تو، لہذا ان دے واسطے اگر کوئی دعا کرے تو دعا کرنی جائز ہے، بل ہوا مستحب، بلکہ مستحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ فرمایا بل ہوا داخل فی قولنا، بلکہ فرمایا جدوں اسی نماز پڑھنے ہیں اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین امام غزالی آندے نے اوتھے پھر یزید وچ آ جاندا ہے، حالانکہ ساڈا یہ مذہب نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر چشتی صاحب نے اپنی کتاب کیوں لیا ہے؟ چشتی صاحب نے اس واسطے لیا ہے کہ مت بے خبری ہے تساں لوگ ایسی گل کرنے والے نو اہل سنت چی باہر کٹ دیو۔ اگر کوئی ایسا گل کرنے والا اندر دا پاک دین نال مخلص شرع دا پابند متقی پرہیزگار سچا خادم دین فقیہ مجتہد کوئی امام لکھ گئے کہ خبردار انہوں ناسبی کہن دی جسارت نہ کرنا، انہوں اپنے اجتہاد نال جو آکھیا ٹھیک ہی آکھیا ہے۔ ہاں امام احمد رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 584 جلد نمبر 14 دے اندر فرمایا کہ اہل سنت دے 3 مذہب نے یزید دے بارے، 3 قول نے یزید دے بارے، تاریخی مسئلہ ہے۔ میں آکھیا سی کہ یزید تو ایک تاریخی پہیلی ہے، ہر کسی نے اپنے دلائل سے سلجھایا۔ امام غزالی نے کہا مسلمان تھا، جتنا بھی سزا لے گا ایک دن بخشا جائے گا، یہ بھی اہل سنت۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کافر ہے کبھی بخشش نہ ہوگی، یہ بھی اہل سنت۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کوئی کافر کہے تے اسی روک دے نہیں، آپ اسی آندے نہیں، احتیاط کرنے ہاں، وہ بھی اہل سنت۔ ہن ایمان نال دس اپنے مذہب دا تعارف بھی نہیں کرانا چاہیے کہ کیڑے کیڑے لوگ جڑے نے وہ اپنے مذہب وچ کی کچھ کہہ گئے نے۔ توجہ نہیں فرمائی کہ ایک مجدد دا کام ہوندا ہے اپنی ذات تے تانا کر لیندا ہے لیکن انہیں سارے دین نو نواں ضرور کرنا ہوندا ہے۔ ذات تے تانا برداشت کر لیا، گل بیان کر کے لوگاں یزیدی کہہ دیتا، کسی نے آخیا ہن جناب برباد ہو گیا، کسی نے آخیا فلان ہو گیا، انہاں برداشت کیتا ہے، لیکن کادے واسطے؟ جلیل القدر ائمہ دے امامت اور جلالت دی حفاظت دے واسطے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ احیاء العلوم میرے کول ہے، یہ دے اندر بھی عبارت ہے سوائے نماز والی گل دے باقی سارا کچھ یہ دے اندر ہے۔ احیاء العلوم جرت سو تے کڈ کے بکھایا اپنے کتب خانے چوں ایک کتاب تے سٹے نو باہر، کیوں؟ فین قیل حل یجوز لعن یزید لانه قاتل الحسین او مارا به قلنا هذا لم يثبت اصلا فلا يجوز ان يقال انه قاتله او امر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنه لانه لا تجوز نسبه مسلم الى كبيره من غير تحقيق۔ نعم يجوز ان يقال
قاتل ابن ملجم علی وقاتل ابو لؤلؤ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فإن ذلك ثابت متواترا فلا يجوز ان يرمى مسلم بفسق او کفر من غیر تحقیق. آپ فرماندے نے یہ ثابت ہی نہیں کہ یزید نے امام حسین نو قتل کرن دا آکھیا ہوئے. ابن زیاد نے قتل کیتا ہے. امام غزالی کہن رہے نے کہ امام غزالی نو ناسبی کڈ انہاں دی کتاب باہر اپنے مدرسے وچوں اور لا فتوا اور رد لکھ انہاں دا بھی رد لکھ جے ایک پیو دے تے جے نہیں تے چشتی صاحب اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. انہاں پورا دین مخانا ہے ایک نہیں. یادش نے سچ آکھیا ہے کوئی علم چ تولے کوئی ماس ہے پر سبا سے رہے چشتی سبا سے رہے. انہیں سارا کچھ دسنا ہے. تساں جڑا رفض دیاں چادراں چڑھائیاں نے نا اہل سنت دے اوتے اس فقیر لانیاں نے اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں جدن لوگاں نو علم سمجھ آ گیا تانوں جتیاں دے ہار نہ پوائے تے پھر آکھیا جے جے دنیا وچ لوگاں نو سمجھ نہ آیا تے رب تے تواڈے ظلم ویندا ہی ہے پیا. نبی پاک دے صحابہ نو آکھن ایک دوجے دا بد خواہ او بے ایماناں جنہاں دے شفقت تے مہربانی آپس وچ حسن سلوک دی گواہی قرآن دا ہے تے تو لچر لوگاں دی روایتاں لے کے انہاں دے اوتے زبان درازی کرے. دس ہن ایمان نالو مسلماناں جدے نال امام احمد بن حنبل فرمان بہ کے کھانا نہیں چاہیدا ایسے بندے نو امام بنانا چاہیے ممبر تے بہانا چاہیے. ایمان دی خیر منان لوگ جڑے پھر خانے والی نو جلسے تے سدتے نے بچے پڑھاندے نے تے مدرسے. بڑے افسوس والی گل ہے انج دے لوگ سنیاں تے ہن استاد ہون گے. اللہ اکبر. دعا کرو پروردگار عالم ایسے جعلی دجال بے دین خائن فی الدین ملوانیاں تو سانو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرمائے. اپنی حفاظت وچ رکھے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا پیروکار بنائے. کی وقت ہو گیا 2:37 ہو گئے نے. البدایہ ون نہایا دی گل رہ گئی ہے. انہیں آخیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین دی بیعت دی گل کتنے لکھی ہے. ایمان نال دسو جنہیں بیعت کیتی نہ ہوئے ایمان نال دسو. میرے ہاتھ چ کتاب ہے اے کی ہے میرے ہاتھ چ میں پڑھی ہے ہوں آکھو گے نا کہ کتاب میں رکھ دیتی ہے ایویں نا یا تسی آکھو گے بھائی وہ آپ تے ڈگ پیا سی پر انہیں کتاب نہیں سی تھلے ڈگن دیتی. ایویں ہو جائے گا کہ نہیں. جی میں کتاب پڑھی ہوئی نہیں تو کوئی بندہ آکھے آپ تے ڈگ پیا سی کتاب نہیں ڈگن دیتی انہیں کہ نام مراد پڑھی کدن سی. ایک گل. دوسرا جنہیں پڑھی ہوئی نہیں وہ دی نہ ڈگن دی گل کرنا بنتی. اے امام بے وقوف نے. البدایہ والنہایہ وَاعْتَزَلَ النَّاسَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ وَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَمْ يَخْلَعَا يَزِيدًا وَلَا أَحَدٌ مِّن بَيْتِ ابْنِ عُمَرَ. فرمایا جدوں مدینہ شریف تے حملہ کیتا یزید دی فوج نے سارے لوگاں یزید دی بیعت توڑی ہے مگر عبداللہ ابن عمر اور مولا حسین دے پتر امام زین العابدین لم یخلعا انہاں دوواں نے نہیں توڑی. انہاں دوواں نے نام مرادہ جے کیتی ہوئی نہ ہوندی تے نہ توڑن دی گل بندی سی. او بولو تے صحیح نا تے کیوں نہیں سی انہاں توڑی. او بخاری دی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نبی پاک کو میں سنیا کہ جدی بیعت کر لو فسق دی وجہ تو پھر او دے نال خروج نہ کرے ہو بغاوت نہ کرے ہو لہذا میں نہیں توڑدا. میں توڑدا زین العابدین بھی نہیں توڑی. اے نالوں بڑی گل سن کھانے والی تے بے ہوش ہی ہو جائے. آ ویکھو اے دے اندر لکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ. قد کان عبداللہ ابن عمر بن الخطاب وجماعات من اہل بیت النبوۃ ممن لم ينقض العهد ولا بايع احدا بعد بیتہ لیزید.
کہندے نے عبداللہ ابن عمر اور جماعات من اہل بیت النبوت جمع الجمع جماعات جماعت خود اس میں جمع پھر وہ دی جمع بن گئی اگے جمع دی جمع بن گئی فرمایا جماعات من اہل بیت النبوت نبی پاک دے گھرانے نبوت دے گھرانے والیاں دے ڈھیر سارے لوگاں نے او سن ممن لم ينقض العہد جنہاں نے بیعت نہیں سی توڑی ولا بايع احدا بعد بیعته ليزيد اور یزید دی بیعت کرن تو بعد کسی اور دی بیعت بھی نہیں سی کیتی کسی اور دی بیعت بھی نہیں سی کیتی دس ابن کثیر نو ناسبی کہہ اور البدایہ والنہایہ دے تو حوالے دینا یار ایسی گل کرنا شیعہ دیاں گلاں تے لگ جانا انہاں وانگر کربلا دا ماحول بیان کرنا شروع کر دینا اینو سنیت آکھو گے ہن کرو گل دعا کرو پروردگار ایسے دجال لعین منافق علیم اللسان لوگاں تو امت دے بدخواواں تو امت نو محفوظ رکھے انہاں دا سایہ جلد از جلد چک لے یا انہاں خبیثاں نو ہدایت عطا فرمائے پر صحابہ دے بے ادباں نو کدے ہدایت نصیب ہوندی نہیں اسوائے کے مہرے کا لکھیا نا صدیق اکبر نو برا کہندا سی تے باندر دی شکل بن گئی تے آپ دی شکل تے پہلے ہی شکل تو یاد آیا ہے آپ کے استاد صاحب کو ہم نے شکل عروسی اور شکل ہماری کا سوال کیا ہمارے شاگردوں نے آج تک جواب نہیں آیا جناب علی عروس کہندے نے شادی نہیں شادی والی شکل تہاڈی لگدی نہیں ٹھیک ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی شادی دے نمونے تسی پھبنے ہی نہیں پھبدے ہی نہیں شادی کہندے نے خوشی نو تے جناب دا منہ شریف تانوں پتہ ہی ہے پھر جیڑا صحابہ نو عیبی بتائے سانو او دے تے عیب لاندیاں کوئی جھجک محسوس ہوندی تو شکل عروسی دے قابل نہیں رہا مسئلہ شکل ہماری دے ہمار کہندے نے کھوتے نو ہمار کینو کہندے نے کھوتے نو تے بھائی صاحب اگر تواڈے سامنے شکل ہماری بیان کران گے تے اے تحصیل حاصل ہونی ہے اپنی شکل ہی ویکھ لیا جے تانوں شکل ہماری دی لوڑ کادی ہے تو برائے مہربانی امت تے ظلم بند کرو مفکر اسلام تے سوال بند کرو تحصیل حاصل واسطے اسی کدی جواب دیتا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں آپ نہ شکل عروسی کے قابل ہیں شکل ہماری تحصیل حاصل ہوگا اس لیے بیان کرنا مناسب نہیں آخر دعوایا